السلام علیکم خواتین و حضرات، زنجانی لائبریری کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج ہماری خوش بختی ہے کہ ایک بہت ہی لرنرڈ پرسنالٹی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر حسن عباس صاحب اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ واشنگٹن ڈی سی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ پروفیسر صاحب کا تعارف تو میں ابھی تھوڑی دیر میں کراؤں گا باضابطہ طور پر، مگر آج کا جو سیشن ہے یہ ذکر کا سیشن ہے اصل میں، اور اٹ از مور آف این ایکٹ آف ورشپ آئی وڈ سے۔ اور مجھے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو احادیث یاد آتی ہیں، اور ان دو احادیث سے ہم آج کی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ پروفیسر صاحب کو انٹروڈیوس کریں گے اور پھر پروفیسر صاحب کے ساتھ باضابطہ طور پہ گفتگو ہوگی۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کا ذکر عبادت ہے، یعنی امیر المومنین علی ابن ابی طالب، ان کا ذکر کرنا، ان کو یاد کرنا، یہ بذات خود ایک ایکٹ آف ورشپ ہے، عبادت ہے۔ اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے جو برکت کے لیے آج میں نے سوچا کہ اس کو بھی ضرور پڑھا جائے، میری فیورٹ احادیث میں سے ایک ہے۔ اور یہ وہ حدیث ہے جو ہمیں، اگر ہم مسلمان ہیں تو کتنا امپورٹنٹ ہے حضرت علی کی پرسنالٹی کے ساتھ جڑنا، تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے۔ یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حضرت علی خود روایت کر رہے ہیں، اور ایگزیکٹ ورڈز اس وقت میں آپ سے پڑھ رہا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، قسم ہے اس کی جس نے دانہ چیرا اور جان بنائی۔ حضرت علی نے حدیث پریزنٹ کرنے سے پہلے دو قسمیں کھائی ہیں رب العزت کی، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے عہد کیا تھا، یعنی وعدہ کیا تھا۔ یہ صرف جملہ نہیں ہے بلکہ ایک پرامس تھا کہ ایسا ہی ہو کر رہے گا، ایسا ہی ہوگا جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے عہد کیا تھا، نہیں محبت رکھے گا مجھ سے مگر مومن، اور نہیں دشمنی رکھے گا مجھ سے مگر منافق۔ یہ صحیح مسلم میں، جی سوری آواز تھوڑی سی کٹ گئی تھی، تو یہ صحیح مسلم 240، پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے یہ فرما رہے ہیں، حضرت علی کو یہ بتا رہے ہیں اور ایک پرامس کر رہے ہیں کہ حضرت علی کا لو سائن ہے فیتھ کا۔ مگر خواتین و حضرات، آج ہم جس زمانے میں ہیں، اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ حضرت علی سے جو محبت ہے وہ ایمان اور منافقت، فیتھ اور ہپوکریسی میں ڈسٹنکشن ہے، لیکن ویری انفارچونیٹلی، ویری انفارچونیٹلی آج بحیثیت امہ ہم حضرت علی سے دور ہیں، ہم حضرت علی کی ذات سے دور ہو چکے ہیں۔ یہ ایک پرابلم ہے، لیکن ایسے کچھ واریئرز ہیں، ایسے کچھ اسکالرز ہیں جو ہر کچھ سالوں میں اٹھتے ہیں، دنیا کو یاد کراتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کون ہے، حضرت علی مرتضیٰ کی کیا امپورٹنس ہے۔ ایسی ایک واریئر، ایک اسکالر، ایک ایکیڈیمک آج ہم نے زحمت دی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے، پروفیسر ڈاکٹر حسن عباس سے۔ ڈسٹنگوشڈ پروفیسر ہیں، سیکیورٹی اسٹڈیز، پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز، ان کا پولیس ریفارمز کے اوپر کام ہے، خود پولیس آفیسر بھی تھے، پھر ایکیڈیمک بنے۔ بہت سی کتابیں ہیں پاکستان کے حوالے سے، طالبان ریوائیول، نیوکلیئر بام، بہت ان کا کام ہے۔ مگر حال ہی میں ان کی ایک نئی کتاب آئی ہے، یہ کتاب کا کور بھی میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، دا پروفٹس ایئر، دا پروفٹس ایئر، دا لائف آف علی ابن ابی طالب۔ یہ نیا ان کا کام ہے، ییل یونیورسٹی نے اس کو چھاپا ہے۔ آج ہم نے اس کتاب کی تعارفی تقریب جو ہے وہ منعقد کی ہے۔ ہم ان سے ان کی کتاب کے بارے میں بھی پوچھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ذکر ہوگا حضرت علی المرتضیٰ کا۔ یہ پورا سیشن ایک عبادت کا سیشن انشاءاللہ بنے گا۔ ڈاکٹر صاحب، تھینکس اے لاٹ فار یور ٹائم، آپ نے ہمیں جوائن کیا، مصروفیات میں سے وقت نکالا۔ میرا پہلا سوال سر آپ سے یہ ہے، یو آر اے لیڈنگ ایکیڈیمک، ماشاء اللہ کولمبیا میں، ہارورڈ میں، اس وقت بھی آپ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی واشنگٹن ڈی سی سے منسلک ہیں۔ حضرت علی پر آپ نے کتاب لکھ دی، اتنی بڑی ٹرانزیشن،
پالیٹکس پہ لکھتے لکھتے انٹرنیشنل ریلیشنز پہ لکھتے لکھتے اب آپ حضرت علی پہ لکھ رہے ہیں، ریلیجس ایک ٹاپک پر اور حضرت علی پر. وائی حضرت علی؟ آپ اگر ریلیجن پہ لکھنا ہی چاہتے تھے تو اور بھی کوئی فیلڈ ہو سکتی تھی، اور بھی کوئی شخصیت ہو سکتی تھی. سر بہت شکریہ. بہت شکریہ. آپ نے آپ مجھے نے مجھے بات بات یاد دلا کہ یہ موضوع کا تعین 25 برس پہلے جب میں لاہور اور جو ایک فقیر تھے جن سے مجھے بڑی گائیڈنس ملی، انہوں نے اسی وقت جس سے میں پولیس سروس میں آیا سی ایس ایس کا امتحان دے کے، تو اتفاق سے میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے کہا یہ آپ کہاں پھنس گئے، آپ کا کام تو علم سے تعلق تھا. میں کہا شاہ صاحب کیا مراد؟ بہرحال وہ اس وقت خاموش رہے. سلسلہ چلا. مجھے بڑی میرے لیے آنر کی بات تھی پولیس سروس میں سرو کرنا، پاکستان میں کرنا. لیکن اس فقیر نے پہلے دن یہ سکھایا کہ بات یہ ہے کہ انا مدینہ العلم والی بابها، یہ ہمارا رستہ علم کا رستہ ہے، اسلام کا رستہ علم کا رستہ ہے، اور اس رستے کے لیے علی کے در پہ جانا پڑتا ہے. علی کے در پہ جائے بغیر وہ دروازہ کھلتا نہیں ہے. وہ جو شہر علم ہے وہ اس شہر علم میں آپ داخل نہیں ہو سکتے جب تک آپ علم کے دروازے پہ نہ جائیں. تو یہ بات ہمیشہ سے دماغ میں دل میں موجزن تھی. لیکن زیادہ اس کی ریلیونس کچھ یوں بنی کہ کام میرا جیسے آپ نے فرمایا زیادہ تھا پالیٹکس پہ، سیکیورٹی پہ، اور مجھے مسلسل یہ لگتا تھا کہ مسلمانوں کے ہاں جو مختلف آراء پائی جاتی ہیں اور ہر چیز پہ، خاص کر یہ پچھلے 20 برس میں جو یہ ٹیررزم، دہشت گردی اور ایکسٹریمزم کی وبا سے مسلمان دوچار ہوئے ہیں کسی بھی حوالے سے، مجھے یہ لگتا تھا کہ اس کی تہ تک جانا ضروری ہے. اور اس کی تہ تک کی مجھے اس وقت یہ سمجھ آئی کہ اپنے مسلمانوں کی اصل مسائل جو ہیں سمجھ کے اعتبار سے یا کنفیوژن کے اعتبار سے وہ انٹرنل ہیں. ان سب انٹرنل ایشوز جو ہیں ان کا تعلق ایک یہ فیک سیکٹیرینزم سے ہے. میں اس کو فیک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی اسلام میں اصل کوئی بنیاد نہیں. اور مجھے سمجھ آئی کہ بڑی سطحی لیول پہ بات ہوتی ہے اور سب اپنے اپنے جیسے انگریزی میں تو اور اصطلاح ڈربوں میں بند ہیں اور وہ اس سے باہر نہیں نکلنا چاہتے. باہر نکلیں تو دوسرے ان کے اوپر حاوی ہو جانے کو تیار ہیں. تو اس کا فقط طریقہ یہ ہے کہ کسی ایسی ذات سے آغاز کیا جائے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بالکل پرچھائی ہوں اور جو ریفلیکشن ہوں، اور وہ ایسی ہستی ہوں جو لوگوں کو ملا دیں، اور وہ ایک ایسا برج ہو جو سب لوگوں کو اکٹھا کر دے. یہ مشن تھا. موضوع مختلف تھا. اس سے مجھے پھر میں نے یہ سوچا کہ بڑی اچھی کتابیں لکھی گئی ہیں حضرت علی علیہ السلام پہ، ان کی جسٹس کے حوالے سے. مجھے لگا نہیں، بنیادی لوگوں کو، بنیادی مسلمانوں کو بھی، غیر مسلموں کو بھی، اسلام کی تاریخ کا بڑا سرسری سا اندازہ ہے، کیونکہ کتاب سے شغف نہیں رہا لوگوں کا، جو اصل میں ٹریڈیشن ہے مسلمانوں کی بھی، جو میراث ہے. ہم نے سنا نا کہ جو علم ہے وہ مومن کی گمشدہ میراث ہے. تو اس تلاش میں بھی ہوں. مجھے لگا کہ یہ جو ہسٹوریکل ریفرنس میں مجھے جانا ہے، اس کا آغاز میں یہاں سے کروں. ایک اور بھی آپ کا سوال اتنا خوبصورت ہے، مجھے ایک اور واقعہ یاد آ گیا. جواب لمبا ہو جائے گا، اگر آپ اجازت دیں تو ایک چھوٹا سا واقعہ. جی پلیز سر، ہم وی آر آل ایئرز. ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے، میں چاہتا ہوں اس کا ذکر ذہن میں تھا نہیں لیکن یہ آ گیا. میں آپ کو وہ کتاب ایک لمحے کو اس کا ٹائٹل بھی دکھاتا ہوں جس پہ. جی پلیز پلیز خواتین و حضرات، بہت ہی انٹرسٹنگ گفتگو. جی سر. یہ کتاب ہے بسم مولا علی. یہ فضل حق صاحب ہیں. فضل حق صاحب آئی جی انسپیکٹر جنرل تھے، بڑی زبردست شخصیت تھے ماشاءاللہ، اہل سنت کے اسکالر بھی تھے، بہت بڑے پولیس چیف تو تھے ہی، اور پنجاب میں آئی جی رہے. یہ ان کی کتاب ہے، یہ ناپید ہے، یہ کہیں ملتی نہیں. یہ آپ کو فات ضرور میں تحفے کے طور پہ پیش کروں گا. ایک ہی اس کی کاپی ہے موجود. مجھے ان کے بیٹے نے، فضل مقیم میرے بڑے عزیز دوست نے دی. اس کے آغاز میں وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا، وہ شعر بہت خوبصورت کہتے تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ لکھیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوانح حیات، لیکن شعری منظوم. وہ کہتے ہیں میں مدینہ گیا، اگر میں صحیح یاد مجھے ہے، وہ گئے اور وہاں سے وعدہ بھی کر کے آئے. جب یہ وہ وعدہ کر کے آئے تو ان پہ شعر کہنے کی کیفیت جو تھی وہ رک گئی. وہ کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا، مجھے پتہ نہیں وہ 6 مہینے لگے، سال 2 سال لگے. کہتے ہیں میں نے کہا مولا میں نے وعدہ نبی کے در پہ کیا ہے اور میرے سے شعر جو کہنے کی کیپیسٹی ہے وہی چلی گئی ہے.
پھر ان کو گائیڈنس ملی, وہ لکھتے ہیں ان کو کہا گیا کہ شہر علم کے پاس جا رہے ہو, پہلے در کے اوپر تو پہنچو. تو انہوں نے کہا شیر کھلا لکھنا کہ انہوں نے مولا علی. تو بات یہ ہے کہ مجھے بھی شاید یہ پڑھ کے, میرے والد مرحوم کے بھی بڑے عزیز دوست تھے, مجھے یہ بات یاد تھی, کتاب ڈھونڈی, کسی نے کہا ملتی نہیں ہے کہیں, بڑی مشکل سے ڈھونڈی. تو اگر علم پہ کے دروازے پہ جانا ہے, مجھے تھوڑی لیٹ سمجھ آئی پہلے باقی کتابیں لکھ کے کہ یہ علم کا کاروبار شروع کرنے کے لیے تو دروازہ علی کا ہونا ضروری ہے. تو اس لیے یہ کتاب پیش خدمت. تھینکس الاٹ سر, بہت ہی خوبصورت آپ نے شیئر کیا. ایک چیز جو ابھی آپ کی باتوں سے ہی میں سوچ رہا تھا, آپ نے کہا کہ کسی ایسی شخصیت پہ لکھنا میں نے چاہا جو یونیفائی کرے. ایک تھوڑا تلخ سوال ہے اور آپ سے بہتر کوئی شاید اس کا جواب نہیں دے سکتا. ہم آج کے زمانے میں جب بھی حضرت علی کی بات کرتے ہیں تو یہ یونٹی ہمارے سامنے آتی نہیں ہے فوری طور پہ. میں آئی ول بی اے لٹل بلنٹ ہیئر کہ جب بھی حضرت علی کا ذکر ہوتا ہے تو آپ پر لیبل لگ جاتا ہے کہ آپ کا تعلق فلانے فرقے سے ہے, آپ کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. مطلب دس از ویری مائنڈ باگلنگ. ایک شخص جو کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا سن ان لا ہے, وہ مدینہ تو العلم کا باب ہے, وہ من کنتو مولا ہے, حاذا علی مولا ہے, وہ اس دعوت ذوالشیرہ کر رہا ہے, خیبر کا پرچم اٹھا رہا ہے. کیا نسبت, کیا تمغہ, کیا گولڈ میڈل جو کہ علی کرم اللہ وجہہ علیہ الصلوۃ والسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس نہ ہو, ایسا کوئی میڈل نہیں ہے. مگر پھر بھی ہم ایک ڈویسونس, ایک ڈویژن. دی ادر ڈے پروفیسر صاحب, میں نے اپنے ایک دوست کو بتایا کہ اس طرح سے ہم ایک سیشن کر رہے ہیں, تو اس نے مجھ سے یہ سوال پوچھا باقاعدہ کہ کیوں آپ کا تعلق کسی فرقے سے ہے, آپ کیوں یہ سیشن کر رہے ہیں. تو سر اگر اتنی یونٹی ہے تو پھر یہ ڈویژن کہاں سے آئی, اور اس ڈویژن کو ہم ختم کیسے کریں گے؟ میرا یہ سوال ہے آپ سے. بہت اہم سوال ہے اور اسی سوال میں اس کا جواب بھی چھپا ہوا ہے جو آپ نے فرمایا بھی. یہ ڈیوائسونیس جو ہے, اس کی بنیاد میرے پاس اور کوئی لفظ نہیں ہے سمجھانے کا. اس ڈیوائسونیس کی بنیاد ہے جہالت. اور وہ کیوں ہے, میں مثال دیتا ہوں. یہ اگین میں کریڈٹ ٹو فقیر. ویسے تو آپ ظاہر ہے اسلام کے اندر تمام یہ قوانین, اصول وضع ہیں, اور ہمیں قرآن حکیم پڑھنا بھی چاہیے. کتنے لوگ پڑھتے ہیں, حدیث کتنے لوگ پڑھتے ہیں, لاہور والے داتا صاحب کی کتاب کتنی پڑھتے ہیں. آپ ماشاءاللہ بہت زبردست کنٹریبیوشن کر رہے ہیں. میں نے آپ کا وہ لیکچر ایک سنا ہے داتا علی اجویری کا, وہاں سب پہنچ جاتے ہیں لوگ مانگنے کے لیے. یہ نہیں سمجھتے کہ پیغام کیا ہے. پیغام تو سمجھو, اس کے بعد کچھ مانگو, یا ان کو توسل سے ان کی انٹرسیشن مانگو. جہالت ہے اصل وجہ. اور جہالت اس لیے ہے کہ جو میرے فقیر نے ہمیں سکھایا تھا, جب میں امریکہ جا رہا تھا تو انہوں نے, یہ میں اس بات کا آپ کے بات کا ہی جواب دے رہا ہوں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے کر, تو میں نے ان کو کہا شاہ صاحب وہاں پہ کیا مجھے کرنا ہے, 1 سال پڑھ کے آ جانا ہے واپس, اب میں ایس پی بننے والا ہوں. انہوں نے کہا, میں نے کہا جی وہاں کیا مشن ہے؟ انہوں نے کہا مشن ہے انسان دوست, اور دوسرا مشن ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اور 3 دفعہ وَلَا تَفَرَّقُوا وَلَا تَفَرَّقُوا. اس پہ آپ کے جتنے سننے والے, میں ان کو فقط 1 منٹ کے لیے انویٹیشن دیتا ہوں. وہ یہ ذرا سوچیں, قرآن کی آیت ہے وَلَا تَفَرَّقُوا. جو اپنے آپ کو کسی فرقے کا حصہ سمجھتا ہے اس کے لیے یہ بہت بڑی وارننگ ہے. ہاں, اگر آپ کہتے ہیں میں شافعی ہوں, میں جعفری ہوں, میں حنبلی ہوں, گاڈ بلیس یو, آپ جس بھی اسکول آف جورسپروڈنس کے ساتھ متعلق ہیں آپ ٹھیک ہیں, لیکن میں اب نام نہیں لیتا کسی فرقے کے. کوئی بھی فرقہ ہے جو بڑے ہیں, وہ نام قرآن میں تو نہیں نازل ہوئے فرقوں کے. اگر آپ اپنی آپ کی ساری آئیڈینٹی آپ کے فرقے کے نام کے ساتھ منسلک ہے تو خدا کہہ رہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. لفظ اس سے زیادہ کلیئرٹی تو نہیں ہو سکتی, کوئی لفظ کی انٹرپریٹیشن بھی نہیں ہے. تو مسلمانوں نے یہ طریقہ ڈھونڈ لیا جس چیز کے لیے اسلام آیا تھا, ایتھنیسٹی سے بلند کرنے کے لیے, ٹرائبلزم سے بلند کرنے کے لیے. مسلمانوں نے, میں اس لیے مسلمان کہہ رہا ہوں, انہوں نے اپنے لیے ایک نیا لبادہ ڈھونڈ لیا کہ اچھا ان چیزوں سے تو منع کیا, ہم ایک نیا طریقہ کار ڈھونڈ. اگر تفرقہ کوئی اسلام کی خدا نخواستہ بنیاد میں ہوتا تو جس دن حضرت علی علیہ السلام کا, ان کا اپنا بھی خیال تھا, کچھ باتیں بلنٹ ہیں جو کی جانی ضروری, ان کا اپنا بھی خیال تھا کہ خلافت ان کا حق ہے. انہوں نے تلوار اٹھائی, انہوں نے کسی سے وہ لڑے, کوئی انہوں نے کیمپین کیا؟ قطعاً نہیں. اس اعتبار سے وہ یونیفائر تھے کہ
किस चीज की अहमियत है? आपको इस्लाम का पहला पैगाम ही तौहीद है, और दूसरा, जिस तरह मैंने किताब में भी जिक्र किया, सेल्फलेसनेस है। इस्लाम इस इन दो चीजों के बाद आता है। तौहीद फकत ऐसा तो नहीं कि अब मैं सब बयान कर दें ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह है। नहीं, इसके कुछ और मानी भी हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह के मानी है अपनी भी, जो सेल्फलेस आपकी अपने अपना अंदर है, वो उसकी भी ला है। ये दो चीजें थी हजरत, जो पैगाम था। तो ये कैसे हो सकता था कि कोई भी बड़ी हस्ती जो हुजूर अकरम से निस्बत रखती हो, वो कोई डिवीजन क्रिएट करे? इस एतबार से यूनिफायर थे। हाँ, जो दुश्मनाने इस्लाम थे उनके खिलाफ तलवार उठानी जरूरी थी, वो उठाई भी। यूनिफायर भी अली हैं। और ये जो डिवाइसिवनेस है, ये हिस्टोरिकली भी चल रही है। लेकिन ये मिसाल मैं आपको देता हूँ, मैं हैरान रह गया ये पढ़ के। मुझे मौका मिला जाने का कोनिया, मौलाना रूम के यहाँ। और एक दफा जो वहां चला जाए, वो फिर उसको बार बार दिल करता है वो जाए। मुझे भी ये अल्लाह ने एहसान किया कि मौका मिला। तो जैसे ही उनका गुंबद था मौलाना रूम की कब्र मतहर के ऊपर, तो उसमें मैं देखा तो नाम मुझे नजर आया अली। वो तो हर जगह नाम, चारों खुलफाए राशिदीन के नाम भी लिखे हैं, अइम्मा के नाम भी लिखे हैं। टर्की में तो कमाल ये है, किसी भी मस्जिद में जाए, और ये मैं उनके 4-5 शहरों में जाके रिसर्च के तौर पे लिख के मैं आपको नाम, मस्जिदों के नाम से बता सकता हूँ। 99% मस्जिदों में जहां आप जाएंगे लिखा होगा या हसन या हुसैन। हर मस्जिद, हर मस्जिद में। तो मैंने ऊपर देखा तो मौला अली के नाम ने तो मुझे नहीं हैरान किया, लेकिन मैंने बाकी नाम पढ़ने शुरू किए। इमाम हुसैन का नाम भी मुझे पता था आएगा, और इमाम हसन का भी, ज़ैनुल आबदीन, बाक़िर, जाफ़र सादिक। मैं थोड़ा हैरान हुआ। उस वक़्त से ही रिसर्च मैंने शुरू की। बिलाख़िर मुझे अब वो किताब मिली, एक बड़े ज़बरदस्त स्कॉलर हैं अमेरिका में, टर्किश ओरिजिन के, वफ़ा उनका नाम है। उनकी किताब है सुन्नी ऑटोमनिज़्म। वो लिखते हैं कि जो ये टर्किश थे, ये सुन्नी अहले बैतिज़्म पर बिलीव करते थे। सुन्नी अहले बैतिज़्म से मतलब ये है कि वो अहले सुन्नत थे, लेकिन 12 अइम्मा को मानते थे। जो हिस्टोरिकल ट्रेडिशन है, आप बगदाद में चले जाएँ, मैं सीधा-सीधा बात कर रहा हूँ, जितने शेख मुफीद थे अहले तशरीह के, बहुत बड़े स्कॉलर थे, जाफ़री स्कूल के बनाने वालों में से थे, तूसी। वो कुछ ऐसा नहीं था कि ये शियों का मदरसा है, ये सुन्नियों का मदरसा है, आपस में सब लोग जाते थे, पढ़ते थे। जितने भी तफ़रक़े भी रहे, जो स्कॉलरशिप की ट्रेडिशन है उसने सबको जोड़ा। उस स्कॉलरशिप की ट्रेडिशन का सरताज जो हैं वो अली हैं। तो इसलिए ये आज जो भी लोग, एक बस और बात इसमें ऐड करूँगा, जो भी लोग अली से बुग़्ज़ का मुज़ाहरा कर रहे हैं, उनकी वो हदीस आपने पहले सुना दी, कि अली से बुग़्ज़ कौन रखेगा? मुनाफ़िक़त वाला। अली से मोहब्बत रखेगा हर एक। और मेरा ये अंदाज़ा है इस रिसर्च के मुताबिक, कि आज अगर मैं फ़कत लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करूँ इस पैराए में, नहीं कि ये देवबंदी है, ये बरेलवी है, ये शिया है, ये सुन्नी है। फ़कत इसमें ये अली से मोहब्बत करने वाले कौन हैं? अली से मोहब्बत करने वाले वो हैं जो अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं। अहले बैत से मोहब्बत करने वाले कौन हैं? पूरी दुनिया में मुसलमानों में मेजॉरिटी उनकी है जो अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं। आप खुद देख लें कितने लोग बरेलवी ट्रेडिशन में हैं। अच्छा, आप देवबंदी ट्रेडिशन में एक लम्हे के लिए आ जाएँ, फ़कत एक तारिक जमील साहब का सुन लें, उन्होंने क्या कहा है कि अली को क्या कहा करो। जिसको रसूल ने मौला कह दिया उसको नहीं मौला कहेंगे। तो हमारे यहाँ शिया तो कर लें, उनके अंदर इस्माइली कर लें, बाकी ट्रेडिशन, सूफिया की ट्रेडिशन। सबसे कमाल तो मुझे लगता है कि जोड़ने वाले लोग हैं सूफिया की ट्रेडिशन में। तो अगर उन्हें दोनों तरफ, तीनों तरफ, चारों तरफ की ट्रेडिशन देख ली, तो इस नतीजे पर मुसलमान ऑलरेडी पहुंच चुके हैं कि अली जोड़ने वाला है। सिर्फ एक मुख्तलिफ लेयर से देखना है इस बात को। मेजॉरिटी, उनसे आप पूछें अली से मोहब्बत है कि नहीं है। मैं एक बहुत बड़े सुन्नी स्कॉलर हैं, उनकी बात मैंने सुनी, वो वीडियो पे व्हाट्सएप पे आई, मैं उसके बाद आपसे शेयर भी करूँगा। और मैं दाद देता हूँ, उनसे मैं मुतारिफ हुआ, मेरी जहालत थी, मुझे ये हदीस ये नहीं पता थी। ये बड़ी मशहूर है कि जिस वक़्त रोज़े हशर आपका, हौज़ कौसर के बाद भी सब आपके डिसीजंस हो चुके होंगे, आपकी जन्नत दोज़ख का फैसला हो चुका होगा, तो आपको रोका जाएगा एक दफ़ा। ये अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम ट्रेडिशन है। रोका जाएगा, वो लोग कहेंगे हमें फैसला हो गया, हमें किताब, अपना हिसाब किताब मिल गया। ये अब कौन-सा सवाल रह गया? उस वक़्त सवाल हो गया अली के बारे में तुम्हारा क्या ख़्याल था? तो ये मुसलमानों की मेजॉरिटी का व्यू यही है। उसको रोका जाता है ये तफ़र्रे का लेबल लगाकर, वरना दिल में मुअज़्ज़न अली की मोहब्बत, मोहम्मद व आले मोहम्मद की मोहब्बत, इसके बगैर इस्लाम आपके दिल में दाखिल ही नहीं। तो डॉक्टर साहब, बहुत ही कॉम्प्रीहेंसिव आंसर, और आपकी बात सुन के मुझे 2-3 बातें फ्लैश की। जामे तिरमिज़ी हमारी सहासित्ता की बड़ी मोतबर किताब है। तो अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मदीने के सहाबी थे,
انصاری صحابی تھے. تو فرماتے ہیں کہ جب ہم ڈسٹنگوش کرنا چاہتے کہ کون فیتھفل ہے اور کون منافق ہے تو ہم حضرت علی کے بغض سے پہچانتے تھے کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے. اور آپ ہی کی بات کو اگر ایک سٹیپ اور آگے لے کے جائیں تو امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام جعفر صادق علیہ السلام کے سٹوڈنٹس ہیں. امام احمد بن حنبل، امام شافعی، ان کا تعلق امام موسیٰ کاظم سے جڑتا ہے. اور ہمارے اولیاء اللہ کی تو ساری ٹریڈیشن ہی 12 سلسلے 13 سلسلے سب حضرت علی تک جاتے ہیں. ایک آدھ سلسلہ امام جعفر صادق سے ہو کر اوپر جاتا ہے. تو بہت ہی خوبصورت سر آپ نے بیان کیا. اور میں یہ تصوف والی ڈائمینشن پہ واپس آؤں گا لیکن ایک منٹ کے لیے، کیونکہ ماشاءاللہ آپ نے کتاب لکھی ہے اور کتاب کا ایک پروسیس ہے، میں چاہوں گا کہ آڈینس کو وہ بھی پتہ چلے. آئی نو، کیونکہ میں نے آپ کو سنا اور دیکھا، آپ کی کتاب کو بھی تھوڑا دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ آپ ایکچول مینوسکرپٹس کی طرف گئے ہیں. آپ کوئی 10-12 دفعہ نجف گئے، مکہ مدینہ گئے، ٹرکی گئے. تو میں چاہوں گا اپنی جرنی بھی شیئر کریں کہ یہ جو کتاب، اور ایک بات اور جو میں فوری طور پہ ایڈ کروں گا، میری آڈینس کے لیے بڑی اہم بات ہوگی. پروفیسر ڈاکٹر حسن عباس کی بایوگرافی سے پہلے انگریزی زبان میں اسکالرلی سرکلز میں حضرت علی پر کوئی بایوگرافی ایگزسٹ نہیں کرتی. تو پروفیسر صاحب آپ کو ہم مبارکباد بھی دیتے ہیں کہ اللہ نے آپ سے یہ دروازہ کھلوایا ہے، کیونکہ میں خود، ہم ریسرچ کرتے رہتے ہیں مگر دیر واز نو بایوگرافی ایز سچ. رضا کاظمی صاحب نے کام کیا اور لوگوں نے ایک ایسپیکٹ کے اوپر، کسی اینگل کے اوپر، ایک ایکسیسیبل ریڈیبل انگریزی زبان کے اندر پہلی بایوگرافی ہے جو آپ نے کہی. سر یہ پروسیس کیا تھا جو آپ نے ٹریول بھی کیا، مینوسکرپٹس دیکھے، سنی شیعہ صوفی ہر ٹریڈیشن کو آپ نے دیکھا، وہ ذرا ہم سے شیئر کریں. بہت بہت شکریہ. ایسا شاندار تھا کہ میں کاش کہ آپ کو میں بھی دکھا سکتا اپنی ٹیبل پہ. وہ میری خواہش نہیں تھی کہ وہ پروسیس ختم ہو، اس لیے کہ اس پروسیس کے اندر ایسا ذوق و شوق تو تھا میری جانب سے جتنا ہو سکتا ہے دنیوی طور پر، لیکن اس کے فیوز و برکات اتنے تھے کہ میں نے ابھی تک وہ کتابیں اپنے ٹیبل پہ، میرے پیچھے آپ کو کتابیں نظر آ رہی ہیں، میرے چاروں طرف کتابیں، میری یہ چھوٹی سی جو میرے گھر میں لائبریری ہے. اور میں نے جو مولا علی کی جتنی کتابیں اپنے ٹیبل پہ رکھی تھی، میں ان کو اپنے ٹیبل سے اٹھا نہیں رکھ سکا ابھی تک کہ میں ان کو واپس رکھ دوں. اور آگے آپ کچھ ہوں گے سن کے کہ میں اگلی جو بایوگرافی لکھ رہا ہوں وہ بی بی فاطمہ الزہرا کی، تو وہ بھی، تو میں یہ کتابیں اٹھا نہیں پا رہا، اس لیے کہ یہ جب جرنی شروع ہوئی، ایک تو ان کتابوں کا اکٹھا کرنا ہی بہت مشکل تھا. اور لیکن پہلا میں چھوٹا سا آپ کو واقعہ سناؤں. جو میں اپنی پبلشر کے پاس گیا، میری پبلشر نے مجھے کوئی اور کتابوں کے مسودوں کے لیے، میری ایک کتاب تھی وہ مشہور ہوئی اس وقت، حالات ایسے تھے آپ دوبارہ لوگ پڑھ رہے ہیں اس کو، طالبان ریوائول، تو وہ کامیاب ہوئی تھی ییل یونیورسٹی کے پاس. تو انہوں نے مجھ سے کچھ اور موضوعات پہ مسودات مجھے دکھائے لوگوں کے پیر ریویو کے لیے. تو کسی ایک چیز کو پڑھ کے میں نے کچھ پڑھا کہ اسلام پہ کوئی کتاب کو، اور میں نے ان کو کہا یہ کس طرح کے لوگوں کے مینوسکرپٹ ہیں آپ کے پاس؟ یہ ان میں سے کوئی بھی، حالانکہ میں بڑا لینینٹ گریڈر ہوں، میں کبھی کسی کو B+ دیتے ہوئے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، میری خواہش ہوتی ہے A- کم از کم دے دوں، جو اچھا نہ بھی لگے اس کو دے دوں. تو میں نے اس کو کہا لیکن یہ مینوسکرپٹ چھپنے والے نہیں ہیں، اور ییل یونیورسٹی دنیا کا سب سے بڑا اکیڈیمک پریس ہے. تو انہوں نے مجھے تھوڑا سا چڑھ کے، جس طرح پوچھتے ہیں ایڈیٹر نے کہا پھر کیا چھاپیں ہم آپ کے خیال میں اسلام؟ میں نے کہا آپ مسلمان بے شمار شخصیات ہیں، ان کی سوانح چھاپیں. انہوں نے کہا مثال کے طور پر، میں نے کہا علی ابن ابی طالب. تو وہ جو ایڈیٹر ان چیف تھی، لندن میں اتفاق سے ملاقات تھی، انہوں نے میری طرف دیکھا، انہوں نے کہا ہوز علی؟ میں نے کہا علی ابن ابی طالب، I have never heard the name except my friend whose name was علی. تو وہاں سے بات چلی، میں نے لمبی بات کا جواب دیا. انہوں نے کہا ہمیں ایک لمحے ایک جملے میں بتاؤ، آج کے لوگ گورے جو ہیں ویسٹ میں، ان کے لیے کیا، کیوں لکھیں علی کے اوپر؟ میں نے کہا اگر یہ علی کی بات سمجھ آ گئی ہوتی نا، اور ان کی بات پہ یکتا ہو گیا ہوتا، تو آج یہ جو دیش ہے، یہ جو طالبان ہے، یہ جس طرح کے آپ کو دہشت گرد نظر آ رہے ہیں، ان کی دہشت گردی پنپنے نہ پاتی. اس پہ وہ تھوڑی سی ان کو حیرت ہوئی. میں نے کہہ تو دیا. انہوں نے مجھے اس کا جواب دیا حیران کن طور پہ. انہوں نے کہا پھر آپ مولا کی بایوگرافی لکھیں. میں نے اس کو اسی وقت کہا کہ میں پولیٹیکل سائنٹسٹ ہوں، سیکورٹی اسٹڈیز کا ایکسپرٹ ہوں، میں ہسٹورین نہیں ہوں ٹرینڈ، اور میں اسلامک اسٹڈیز کا پروفیسر نہیں ہوں، میں کوالیفائڈ ہی نہیں ہوں. لیکن مجھے اچانک ایک بات یاد آئی. میں اصل میں اس وقت لندن پہنچ رہا تھا مدینہ سے. مجھے اس وقت شرف ملا، رمضان کے آخری دنوں میں کوئی کانفرنس تھی، اس کے قریب میں مدینہ گیا، میں نے چھٹی لیا، میں رک گیا.
تو مجھے ابھی بھی یاد ہے 27 رمضان تھا، اور میں خدا نہ خواستہ یہ قطعاً کوئی اپنی امپورٹنس کے لیے نہیں بتا رہا، یا میں اپنی کوئی اسپریچل اسٹیٹس کے لیے نہیں بتا رہا، میں انتہائی گناہ گار مسلمان ہوں. میں یہ کسی کرٹسی میں نہیں کہہ رہا، لیکن میں نے وہاں دعا کی. میں کتاب پرانی لکھ چکا تھا کہ میں کوئی نئی کتاب کا میرا کیا فوکس ہونا چاہیے، تو اس در سے ہی مانگنا تھا جو شہر علم میں. بہرحال خوش فہمی انسان کو ہوتی ہے. مجھے وہاں پر یہ خیال آیا یہ سب کہ مجھے مولا علی پہ لکھنا ہے، پھر بات بھول گئی. میں نے اسی وقت اپنے آپ کو کہا میں کہاں وہ کہاں، اور میری کیپیسٹی نہیں ہے. یہ مجھے یاد آئی بات جب مجھے میری ایڈیٹر نے کہا آپ لکھیں. پھر بھی میں 6 مہینے بیٹھا رہا. میں نے پھر پروپوزل لکھا، پروپوزل لکھ کے ان کو بھجوایا. آئی ایم سوری کہ اگر بات لمبی ہو رہی ہے، لیکن یہ کہیں پہنچ رہی ہے. میں نے ان کو بھیجا پروپوزل. انہوں نے پیئر ریویو کروایا، جو اکیڈیمک ہے، 3 اسکالرس کو یا 4 کو بھجوایا. ان میں سے کسی ایک شخص نے یہ لکھا واپسی پر، عربی دان تھے، مسلمان اسکالر تھے بہت بڑے. نام وہ پیئر ریویو کا بتاتے نہیں ہے، صرف پتا تھا کس یونیورسٹی سے، بہت بڑی آئی وی لیگ یونیورسٹی سے تھے. انہوں نے جواب میں لکھا جس طرح سے یہ علی ابن ابی طالب لکھ رہا ہے، اس طرح سے یہ ساؤتھ ایشین لکھتے ہیں. یہ تو عرب ہی نہیں ہے، تو یہ عربی اس کو نہیں آتی ہوگی، تو یہ کیسے لکھے گا علی پہ. یہ میں نے پھر اپنے ایڈیٹر کو بتایا، اور پھر انہوں نے لکھا کہ یہ ریفرنسز دے رہے ہیں نہج البلاغہ کہ یہ تو کتاب میں پرابلم ہے. میں نے اپنی ایڈیٹر کو پھر پورا ایک لیکچر دیا. میں نے ان کو سمجھایا دیکھو یہ بغض ہے اس آدمی کا. نہج البلاغہ پہ کسی فرقے کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی ایک آدھ جملے پہ، کسی ایک آدھ خطبے پہ کوئی بات ہوگی. مسلمانوں کی ہر دکان پہ یہ کتاب پڑی ہوئی ہے، شیعہ ہوں یا سنی ہوں. میں نے عرب ممالک میں تمام میں نہج البلاغہ دیکھی ہے. یہ عربوں کا اونرشپ ہے اسلام. یہ ان کے گھر میں آئی تھی، تو یہ اس کا مطلب ہے عرب سے نہیں نکلنی. عرب تو 20% ہے مسلمانوں کا. تو یہ بغض ہے ان کا، یہ ان کی دشمنی علی سے ہے. تب میری ایڈیٹر کو بات سمجھ آئی. اس سے بات آگے چلی. کانٹریکٹ ہونے میں 3 سال لگے. پھر جا کے کبھی نجف ٹکر لگائی، کبھی دوست احباب جو میرے شاید آپ کے پروگرام میں سن رہے ہوں، ہر ایک کو کہا خدا را کو منت مانگو مجھے کانٹریکٹ مل جائے. بڑی مشکلوں سے کانٹریکٹ ملا. پھر کتابیں جمع کی بے شمار، اور ان کو پڑھنے کا موقع نہ ملے. پڑھائی آپ نے کورس بھی 4 پڑھانے ہیں، آپ نے سب کچھ کرنا ہے. مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس کام میں 3-4 سال لگے. پھر میں نے پڑھا، اور پھر میں داد دیتا ہوں اپنی بیگم کو، وہ بینیش ان کا نام ہے. انہوں نے پڑھا، انہوں نے کہا نہیں تمہاری ٹریننگ ہی مختلف ہے، تم اکیڈیمک طرح سے لکھتے ہو، تم پہلے بایوگرافیز پڑھو تاکہ تمہیں لکھنا تو آئے کہ کسی کی سوانح حیات کیسے لکھی جاتی ہے. پھر وہ لکھنا شروع کیا. پھر یہ پورا پروجیکٹ میرے گھر کا پروجیکٹ بن گیا. کووڈ جب آیا تو میری 3 بیٹیاں ماشاءاللہ، وہ ہم سب بیٹھے. کسی دن ہم نے بہت جو سنا، میرا خیال ہے کچھ 150 لیکچر تو میں نے سنے ہوں گے مرزا محمد علی کے، جو پاکستان میں ایک بڑی ایک نئی وہ ایک فینومینا ہے. ہر بات سے میں اتفاق نہیں کرتا، لیکن اس نے کمال لوگوں کو اکٹھا کرنے کا طریقہ بنایا. صوفیاء کو سنا، حسین نصر کو سنا، بڑے بڑے اسکالرس کو، قطع نظر اس کے کہ کسی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اور اپنے بعض ایشوز پہ اپنے ایک پرسپیکٹو بنایا، اپنے جو سیکھا ہوا ہے یا سنا ہوا ہے اس سے تھوڑا سا باہر نکل کے. تو یہ بڑا ہی ریوارڈنگ ایکسپیرینس تھا. اس میں بار بار میں نجف گیا. سب لوگوں کو ہر طرح کے ملا، اہل سنت اہل تشیع کو ملا. جو چیپٹرز ذرا مشکل تھے، جن میں کنٹروورشل باتیں، وہ اہل سنت کو پڑھائے، شیعوں کو پڑھائے. لوگ ناراض ہوئے جب سب طرف کے لوگوں سے مجھے ناراضگی کے پیغام آئے، تو میں نے کہا اب مجھے لگتا ہے کہ میں شاید حق کے قریب پہنچ گیا ہوں. کیونکہ لوگوں کو، اسکالر کا، میں تو ہمبل اسٹوڈنٹ ہوں، کام یہ ہے کہ لوگوں کو تھوڑا سا اپنے کمفرٹ زون سے نکالنا. تو میں نے یہ اس کام میں سیکھا، خود بھی میں اس سے نکلا کہ واقعی یہ جو فلاں بات ہم کہتے ہیں، یہ اس کا سورس کیا ہے، کیا حقیقت ہے. اور سب سے خوبصورت بات میں اس پہ اختتام کرتا ہوں، جب میں نے اپنی طرف سے اپنے ڈیفیکٹو مائنڈ کے تحت اپنی سب تیاری کر لی، تو میں عراق گیا. تو ایک بہت بڑے آیت اللہ ہیں، آیت اللہ سید الحکیم، وہ جو سیستانی صاحب کو بھی میں ملا، وہ ان کے نمبر دو آپ کہہ سکتے ہیں، 4 جو بڑے مراجع اہل تشیع کی ٹریڈیشن میں، ان میں سے نمبر 2 ہے. نجف میں سامنے حضرت علی کے روزے کے سامنے ان کا دفتر ہے. میں ان کے پاس گیا، ویری اولڈ پرسن. ان کے پاس ایک انگلش ٹرانسلیٹر تھا میرے لیے، ایک اردو کا تھا. تو میں نے ان سے جاتے ہوئے کہا، میں نے کہا محترم مجھے یہ آخری کو گائیڈنس ہے تو آپ کہیں، آپ نے جو کتابیں بتائی ہیں وہ بھی میں نے پڑھی ہیں، یہ اہل سنت کے سورسز یہ میں نے پڑھے. کچھ جاتے جاتے آخری بات، تو جو انہوں نے آخری بات کہی اس وقت تو وہ مجھے فوراً پوری طرح سمجھ نہیں آئی، لیکن وہ مجھے میرے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ پرائز تھا. انہوں نے کہا کسی بات میں اپنی کتاب میں سوانح حیات میں یہ ذکر نہ کر دینا یا شو کرنا کہ جو بھی علی کی فضیلت تم بیان کر رہے ہو وہ علی کی ذاتی فضیلت ہے. علی کے پاس جو کچھ ہے وہ رسول کا دیا ہوا ہے.
علی کے پاس جو کچھ ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرچائی ہے. جو کچھ وہ ہیں وہ ریفلیکشن ہے رسول خدا کی، وہ اس سے کچھ ہٹ کے نہیں ہے. یہ وہ باتیں جو لوگوں کو کنفیوز کرتی ہیں. اس وقت میں نے مجھے سمجھ آئی کہ بعض دفعہ لوگ اپنے علم سے دوری کی وجہ سے یا لوگ اپنے فریم کو صحیح نہ بناتے ہوئے بات مختلف کر جاتے ہیں. پھر میں نے اسی کو اپنایا. پوری کتاب جب میں نے لکھی تو میں نے وہ اسی لیے مجھے ایک بڑے ایک واقعہ چھوٹا سا اور یاد آ گیا. ایک بہت بڑا اہل سنت کا ادارہ ہے کیلیفورنیا میں، انہوں نے میرا ایونٹ کیا شروع میں، انہوں نے میرا تعارف کروایا. تو انہوں نے تعارف میں کہا کہ حسن عباس رائٹس لائک اے سنی اینڈ اسپیکس لائک اے سنی. تو میں نے ان کو بعد میں کہا جی آپ کی محبت ہے، مجھے کوئی سنی کہ شیعہ کہ میرے لیے دونوں بڑی آنر کی بات ہے. مجھے دونوں لوگ دونوں کہتے ہیں تو میرے لیے شاید بخشش کا سبب ہو جائے اگر یہ نہ لگے کہ میں سب کو ملا رہا ہوں. تو میں نے ان کو ویسے کہا کہ یہ حضرت بتائیں کہ آپ نے یہ ویسے کیوں کہا، کیونکہ میں نے آپ سے تو نہیں اپنے آپ کو تعارف کروایا بحیثیت سنی یا شیعہ یا صوفی. انہوں نے کہا نہیں، آپ نے حضور یہ حضرت علی کی جو سوانح حیات لکھی ہے، یہ پہلے 3 چیپٹر تو حضور اکرم کی سوانح حیات ہے. تو حضور اکرم سے اتنی محبت تو صرف سنی کرتے ہیں. میں نے کہا حضرت یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے، آپ کہہ رہے ہیں کہ صوفیاء اور شیعہ حضور سے محبت نہیں کرتے، وہ بھی اتنی کرتے ہیں. لیکن انہوں نے مجھے کہا نہیں، لیکن آپ نے لکھا اس انداز سے. اور میں نے پھر بعد میں اپنے اہل سنت اور اہل تشیع اور سب دوستوں کو کہا دیکھو یہ ہم نے اپنے اوپر کس طرح کے کرائٹیرین باندھ لیے ہیں. تو مجھے اس کتاب کے لکھنے میں ایسی کوئی نئی چیزیں آشکار ہوئیں جن کی طرف میرا دماغ بھی نہ جاتا. تو میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا اس ساری بات سے. معذرت میں چاہتا ہوں کہ میں کیونکہ پروفیسر ہوں، لمبے جواب دینا میری عادت ہے. آپ مجھے بیچ میں ٹوک دیں جب آپ سمجھیں کہ میں زیادہ لمبی بات کر رہا ہوں. ناٹ ایٹ آل سر، مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے اور آئی ایم شیور جو آڈینس ہے وہ بھی اس وقت بڑے غور سے آپ کو سن رہی ہے، اور میرا دل کر رہا ہے آپ بولتے جائیں ہم سنتے جائیں. اور وہ جو آپ نے انیشلی بات کی نا کہ ایک ڈفیکلٹی تھی وہ عرب اسکالر کی ہرڈل کریٹ کرنا، ایڈیٹوریل معاملات، تو مجھے وہ شعر یاد آیا. ہمارے یہاں پر پیر میر علی شاہ صاحب کے پڑپوتے تھے، بہت بڑے صوفی بزرگ اسکالر، پیر سید نصیر الدین نصیر. کیا بات. تو ان کے وہ 2 اشعار بڑے خوبصورت، کہتے ہیں اس راہ پر کب کسے گزر ملتا ہے، اس راستے میں کون کیسے گزر سکتا ہے، اس راہ پر کب کسے گزر ملتا ہے، ہر گام پہ ایک سیل خطر ملتا ہے، ہر قدم پر مشکلات کا ایک سیلاب ہے جو آپ کا تعاقب کرے گا. جب دانش دنیاوی کے بجھتے ہیں چراغ، تب جا کے کہیں علی کا در ملتا ہے. جب دنیا کی وزڈم آپ یہ ساری چیزوں کو مائنس کرتے ہیں پھر حضرت علی المرتضیٰ کا دروازہ ملتا ہے. تو پروفیسر صاحب بہت ہی خوبصورت جرنی. اچھا آپ مفتی اعظم ترکی سے بھی ملے، آپ نے ٹرکش وہ بھی کائنڈلی شیئر کریں، جیسے پھر عراق گئے، ٹرکی گئے، مکہ مدینہ بھی آپ گئے انفیکٹ اسکالرلی اس کے لیے ورک کے لیے، تو وہ بھی ذرا شیئر کریں عراق کے ساتھ ساتھ. بالکل. بات میں سے ایک جب فائنل ریویو ہوا کتاب کا، یہ اگر انگریزی میں بات کرے ہوتے تو شاید میں نہ کر سکتا. تو جب فائنل پیئر ریویو دوبارہ ہوتا ہے، جب مینوسکرپٹ چلا جائے ایڈیٹر کے پاس، تب کسی ایک ریویور نے لکھا، تب بھی وہ اس وقت بھی تلوار آپ کے سر پہ ہوتی ہے. اگر 2-3 ریویور کہہ دیں کہ یہ کتاب اس میں ریفرنسز ویک ہیں، اور میں نے کلیم بہت بڑا شروع میں کر دیا کہ میں کوئی ایسی بات نہیں لکھوں گا جو دونوں شیعہ اور سنی ٹریڈیشن میں نہ لکھی ہو، تو میں نے ہر بات جو دیا اس کا حوالہ اہل سنت سے بھی دیا، اہل تشیع سے بھی دیا. تو وہ ایک ریویور تھا، اس کا بکس دیکھیں آپ. اس ریویور نے یہ لکھا کہ کتاب ٹھیک ہے لیکن پہلے 2 چیپٹر نکال دیں، ان کی ریلیونس نہیں بنتی. تو میں نے کہا یہ سوچنے والے کو اب دیکھیں کہ جو حضور اکرم کی محبت ہے وہ یقیناً مسلمان نہیں تھی شخصیت جنہوں نے ریویو میں بات کہی. تو عجیب و غریب قسم کے جب سب کتاب کا سلسلہ ہو گیا تو بعض ممالک میں ایشو، تھوڑا سا پاکستان میں بھی ایشو ہے. پاکستان میں انشاءاللہ اگلے مہینے بہت بڑے آپ کے لاہور کی پبلشنگ ہاؤس ہے وہ چھاپ رہا ہے اس کو. لیکن مجھے کسی نے کہا کہ یہ پاکستان میں کتاب اس کے ٹائٹل میں پرابلم ہے. میں نے کہا ٹائٹل میں کیا پرابلم ہے؟ میں نے کہا امیج ہے. میں نے کہا امیج تو یہ ٹرکش سے آپ کی بات سے یاد ہے. میں نے کہا یہ تو جو آج کل پاکستان میں آپ سب ارطغرل دیکھ رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں. اب تو ہم امریکہ میں بیٹھ کے بھی عثمان دیکھ رہے ہیں وہ جیو کے اوپر، کیونکہ اب وہ آپ اس فیز میں اگر دیکھنے میں آ جائیں. تو میں نے کہا یہ تو جو اس وقت کائی ٹرائب کا بڑا زبردست پینٹر تھا، اس نے یہ تصویر بنائی مولا کی، اس میں چہرے کے نقوش بھی نہیں ہیں. چہرے کے نقوش ہوں بھی تو آپ کی ٹرکش ٹریڈیشن میں
آپ کی صفوی ٹریڈیشن میں، آپ کی آٹومن ٹریڈیشن میں یہ پینٹنگز تھی، اسی سے لوگ اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے۔ تو یہ خدا نخواستہ ہم خلاف ان لوگوں کے جو بدبخت کارٹون بنا رہے ہیں، جنہوں نے ان ہستیوں کو کسی خوبصورت طرح سے دکھایا ہے، ہماری تمام پرانی کتابوں میں موجود ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی یہ تصویریں ہٹا لیں، تو تب ہم کتاب چھاپیں گے۔ انہوں نے کہا اچھا ہٹا لیں تصویریں، تصویروں کے علاوہ بھی بہت سا کچھ موجود ہے، آپ کے پاس کتاب ہے، آپ جانتے ہوں گے، تو وہ اب انشاءاللہ چھپ بھی رہی ہے۔ ٹرکش میں مجھے سب سے زبردست جو فیڈ بیک ملا بیونڈ سیکٹیرینزم، وہ ٹرکی میں ملا۔ یہ ان کو آپ داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ایک تو جو میں نے ذکر کیا وہ سنی اہل بیتزم والا، جو 12 سنی کی ٹریڈیشن ہے۔ 12 سنی کیا ہوا؟ وہ شیعہ بھی ہے اور سنی بھی ہے۔ اللہ کرے سب بھی شیعہ اپنے آپ کو سنی بھی سمجھیں۔ مجھے تو بلکہ یہ لگتا ہے یہ بھی بہت بڑے، یہ نصیر الدین نصیر کا آپ نے ذکر کیا، مجھے لگتا ہے یہ بات میں نے ان سے ہی سنی تھی بہت پہلے، کہ کوئی بندہ جو سنی ہے جب تک مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ شیعہ نہ ہو جائے، تب تک کوئی صحیح شیعہ نہیں بن سکتا جب تک وہ پہلے سنی نہ ہو، کیونکہ یہ چیزیں ملی ہوئی ہیں آپس میں۔ یہ سب ان کے حساب کتاب تانے بانے سب بالکل ایک طرح سے ہیں۔ صوفیاء ہیں جو مجھے لگتا ہے ان سب کو کنیکٹ کرتے ہیں۔ ٹرکی میں جن سے میں ملا، اس میں حیران کن بات یہ تھی کہ مجھے میرے پاس وہ پڑھی ہے میں، لیکن ہر کتاب دکھانے کا مقصد نہیں، میں بعد میں آپ کو تصویریں بھیجوں گا آپ کے آڈینس کے لیے۔ بڑی مشہور قرآن کی تفسیر ہے، میں نے وہ پہلی دفعہ پڑھی تو میں نے، میرا بھی جس طرح عام مسلمانوں کا بعض زاویہ نگاہ ہوتا ہے، بات کی حقیقت تک ہم بعد میں پہنچنا چاہتے ہیں، پہلے یہ سمجھنا چاہتے ہیں یہ بریلوی ہے، شیعہ ہے، سنی ہے کہ کیا ہے، حالانکہ یہ بڑی جاہلانہ سوچ ہے۔ لیکن بہرحال میں بھی اسی کا شکار تھا، اللہ کرے ہم سب اس سے باہر نکلیں۔ تو میں نے کتاب پڑھی تو میں جتنا پڑھتا گیا، میرا تجسس اور بڑھتا گیا اس تفسیر میں، کہ اس میں کہیں کہنے والا یہ شائبہ تک نہیں دے رہا کہ وہ کسی ایک فرقے یا مسلک سے تعلق رکھتا ہے۔ اس سے خوبصورت کیا بات ہوگی؟ اس سے میری ٹرکی کے بارے میں انٹرسٹ بنا۔ پھر کونیا میں اتفاق ہوا میرا، کیونکہ تعلق پولیس سے تھا، اور میں امریکہ میں بھی جہاں پڑھاتا ہوں، ساری دنیا سے ہمارے پاس لا انفورسمنٹ کے، سیکورٹی کے، انٹیلیجنس کے لوگ پڑھنے آتے ہیں۔ پاکستان سے بھی ماشاءاللہ ہر سال 3-4 بریگیڈیئرز آتے ہیں ہر سال، تو رابطہ سب لوگوں سے رہتا ہے۔ میرے ترکی میں جو اسٹوڈنٹ تھے وہ کونیا کے پولیس چیف بن گئے، تو انہوں نے میرے لیے رات کو درگاہیں کھلوائیں، جس جگہ میں نے اشارہ کیا انہوں نے وہ جگہ مجھے اسکالر سے ملوایا۔ میں جتنے ان کے اسکالرس کو ملتا گیا، مجھے لگا کسی نے ایک دفعہ بلکہ مجھے یہ کہہ کے کسی سے ملوایا کہ یہ بڑا ہارڈ لائنر، بڑا مولوی ہے، بڑا بگیٹڈ مولوی ہے۔ میں اس کو ملا، میں نے کہا یہ اگر انہوں نے پاکستان کے بگیٹڈ مولوی نہیں دیکھے، یہ تو کتنا ہی انلائٹنڈ آدمی ہے جس کو یہ بگیٹڈ کہہ رہے ہیں، یہ تو کتنا اوپن مائنڈڈ ہے جس کو بگیٹڈ کہہ رہے ہیں۔ میں نے ان کو کہا یہ تم شکر کرو خدا کا کہ تمہارے پاس اس طرح کی، جس کو تم بگیٹڈ سمجھ رہے ہو یہ پھر بھی کتنا اوپن مائنڈڈ ہے۔ تو مطلب ہے ہم سوری، بلا وجہ کسی پہ طنز کرنا مقصود نہیں ہے، میں بالکل جو جاہل لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو ٹرکی میں یہ ٹریڈیشن ہے، اور یہ ٹریڈیشن امبیڈ کی گئی ہے ان کے اندر۔ ہاں، صفویت کے آٹومنز کے مقابلے تھے آپس میں، جب بھی کسی امپائر نے اپنے آپ کی آئیڈینٹی شو کی، جب فاطمی تھے یا صفویت تھے، جب سیکٹرینزم کا تھوڑا سا شائبہ آیا تو دوسرے لوگ بھی اپنے اس خول کے اندر آ گئے۔ لیکن ٹرکی میں کمال تھا، مجھے جو کتابیں ٹرکی سے ملی اہل بیت کے بارے میں، کمال خوبصورت کتابیں، اور کیونکہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ ارطغرل بھی جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ دیکھتے ہوں گے، وہ ابن عربی کو جہاں دکھا رہے ہیں ہر جگہ وہ اہل بیت کے ذکر سے کوئی چیز خالی ہے؟ کوئی بات آپ کے اسلام کی، کوئی انسپریشنل تھاٹ محمد و آل محمد کی تھاٹ سے خالی نہیں ہے، اسی سے انسپریشن ہے، اسی سے گائیڈنس ہے۔ تو یہ ٹرکی میں آج بھی لوگوں میں موجزانے، وہاں لوگ آپ سے نہیں پوچھتے یا پریشرائز آپ کو کرتے کہ آپ کسی ایک فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ آئیڈینٹی لوگوں نے اپنے سے اتاری ہے۔ اسی طرح باقی ملکوں میں، موروکو میں، یہ مجھے ایک اگلی کتاب بھی میں پلگرمیج پہ لکھ رہا ہوں جس میں یہ زیادہ تذکرے آئیں گے۔ موروکو میں بھی کمال ہے، وہاں جو ادریس تھے، شیعہ ٹریڈیشن سے ان کا تعلق تھا، اور وہ فیض جو اولڈسٹ یونیورسٹی ہے، اور ایک عورت نے بنائی تھی، ان کا نام فاطمہ تھا، اور اولڈسٹ فنکشنل یونیورسٹی ان دا ورلڈ، وہاں بھی آپ جا کے دیکھیں کتابیں میں ان سے لے کر وہاں پہ آیا، جو سب سے خوبصورت کتاب ہے وہ حضور اکرم کی نعتوں پہ مشتمل، آپ حیران ہوں گے وہاں پہ بھی، آپ پڑھیں گے، اگر پاکستانی جائے گا تو وہ کہے گا یہ شیعہ ہیں۔ مجھے بلکہ ٹرکی میں یہ ہوا کہ میں ٹرکی کے آخری مثال اس بارے میں، ٹرکی کے میوزیم میں تھا، میری فیملی ساتھ تھی، اور جو مسجد ہے بلو ماسک، اس کے سامنے اب جو نئی انہوں نے مسجد میں کنورٹ کیا، جو پہلے مسجد اور گرجا گھر تھا، اس کے ساتھ پرانا میوزیم ہے۔ تو وہاں کیونکہ 3 لوگ ہمارے ساتھ اردو میں بات کر رہے تھے،
تو وہ جیسے ہی وہ باہر نکلے، ان کو نہیں اندازہ تھا کہ باقی کوئی سن رہا ہے، ان کی سخت بحث جاری تھی۔ انہوں نے میوزیم دیکھنے کے بعد کہا، انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ جو عثمان تھا اور یہ اوٹومن تھے یہ تو شیعہ تھے۔ اچھا وہ دوسرے کہہ رہے ہیں نہیں نہیں وہ تو مشہور اہل سنت کے لوگ تھے، کیا تم بات کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں میں تو کہہ رہے ہیں شیعہ سن۔ میں نے کہا کس طرح کہہ رہے ہو بھائی آپ شیعہ؟ انہوں نے کہا ساری چیزیں تو انہوں نے میوزیم اہل بیت کی رکھی ہوئی ہیں۔ تو اب لوگوں نے یہ ہمارے ہاں تھوڑا سا پاکستان افغانستان میں تھوڑا سا ہر چیز کو فوراً آئیڈینٹیفائی کرنے کی طرف آ گئی، کیونکہ نئے ملک ہیں، ہسٹری نہیں ہے ابھی، ابھی بنے گی ہسٹری اللہ کرے گا۔ تو وہ فوراً لوگ اپنے آپ کو، کیونکہ فرسٹریشنز اکنامک فرسٹریشنز ہیں، پولیٹیکل چیلنجز ہیں، تو لوگ فوراً اپنے اپنے اس گروہ میں آنا چاہتے ہیں جس میں ان کو سیفٹی زون ملتا ہے۔ جیسے ہی اکنامک صورتحال بہتر ہوگی، جیسے ہی جمہوریت تقویت پکڑے گی، یہ آپ کی ڈیوائسونیس سیکٹیرین بھی آہستہ آہستہ جاتی رہے گی۔ تو لوگ باقی ٹرکی والوں نے تو نہیں کہا کبھی کہ آٹومن جو ہیں کوئی شیعہ تھے، اس لیے کہ انہوں نے بی بی فاطمہ الزہرا کا جو لباس ہے وہ رکھا ہے، یا جو وہ کہتے ہیں ذوالفقار ان کے پاس ہے، جو نہیں ہو سکتی لیکن بہرحال اس کا سمبل یا اس کی کاپی ہوگی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں جہاں ٹریڈیشن مسلمانوں کی زیادہ رہی ہے، وہاں یہ سیکٹیرین ریفرنسز کم ہیں۔ میں اس بات پہ روکتا ہوں اس سے بات۔ اچھا، بہت ہی خوبصورت ڈاکٹر صاحب پروسیس آپ نے جو ٹرکی کی بھی آپ بات کر رہے ہیں۔ اچھا، آپ کی باتوں سے ایک بات اور جو ذہن میں آتی ہے کہ امام شافعی اور امام نسائی عالم اسلام کے دو بہت بڑے اسکالر تھے۔ امام شافعی پر بھی ایک فرقے کا فتویٰ لگ گیا کیونکہ اہل بیت کی بڑی محبت تھی ان میں، اور بلکہ ان کو اپنے دیوان شافعی میں اشعار لکھنے پڑے کہ اگر تم مجھے ٹارگٹ کرتے ہو، اف یو سے کہ میں آئی ایم فرام اے پرٹیکولر سیکٹ بیکاز میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، تو پھر سو بی اٹ، میرا تعلق اسی سیکٹ سے ہے۔ اور امام نسائی نے تو خصائص امیر المومنین علی بن ابی طالب لکھی، اور پھر شہادت ان کو اختیار کرنی پڑی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے۔ اور یہ مطلب معروف معنوں میں آڈینس کے لیے اہل سنت تھے، مگر جو قربانیاں ان لوگوں نے دی ہیں شاید وہ دیگر لوگ بھی شاید نہ دے پاتے۔ اچھا سر، آپ کی بیوگرافی پہ آتے ہیں۔ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب کی لائف کو ہم 3 حصوں میں موٹا موٹا تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک تو آپ کا وہ زمانہ جس میں آپ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اس کے بعد جو 3 خلفۂ راشدین کا زمانہ ایک ٹائم پیریڈ وہ ہے، اور تھرڈ لیول پر جو آپ نے خود خلافت جو آپ نے حکومت کو سنبھالا ہے۔ تو اگر مختصراً ہم ان تین پارٹس میں پارٹ بائی پارٹ جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا دور تھا، اگر آپ کوئی لیسن، کوئی ریڈر کیا لیسن ڈرا کرے گا، وہ جو زمانہ تھا وہ کیا سبق دیتا ہے؟ اور پھر اسی طرح جب صحابہ کرام کی خلافت تھی تب حضرت علی کا رول، اور پھر جب وہ خود خلیفہ بنے، تو ہمارے لیے ایز ریڈرز آف امام علی ہمارے لیے کیا لیسنز ہیں ان تینوں سیگمنٹس میں؟ اگر کائنڈلی آپ اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ بہت تھاٹ پروکنگ اور میننگ فل سوال ہے، اور آپ کی لیکن سوال سے اس کو لنک کرتے ہوئے جیسے ہی آپ نے کہا ان کا نسائی کا سامعین کے لیے یہ سیاہ ستہ کی جو کتابیں 6 ان میں سے ایک کتاب ان سے یہ، یعنی سنی کور کا بھی، اہل حدیث کا بھی، تشیع کا بھی کسی حوالے سے مین کور جو ہیں وہ 6 کتابیں بڑی اہم ہیں۔ تشیع کی ظاہر 3-4 اور کتابیں بھی ہیں۔ تو مجھے یہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے، یہ سنن نسائی کی، جو آپ کو کلیئر اس میں نظر آ رہی ہو، اس کا نام ہے اسپیشل کیریکٹرسٹکس آف دا لیڈر آف دا فیتھفل علی بن ابی طالب، احمد بن شعیب النسائی۔ بڑی مختصر چھوٹی سی کتاب ہے، تو 125 صفحے کی۔ مجھے نجف ایک دفعہ میں گیا تو اپنی کتابیں بھر کے لے کے گیا، وہاں سے بھی کتابیں خریدیں کہ یہ رمضان کے 15 دن میں روزہ مولا علی پہ بیٹھوں گا اور میں صرف پڑھتا رہوں گا، تاکہ مجھے کوئی گائیڈنس بھی ملے، شاید کوئی فقیر کو اس بات بھی سمجھا دے اور پڑھ بھی لوں۔ تو میں اس پورے 10 دن میں یہ صرف ایک کتاب پہ رک گیا، اس لیے کہ میرے دماغ روشن ہو گیا۔ میں نے جو سنن نسائی کو پڑھا، اگر فرض کریں دنیاوی اعتبار سے یہ آپ جو ٹریڈیشنز ہم شیعہ سنی کے مسلک میں کہتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ سنن نسائی سے بڑا تو کوئی شاید شیعہ ہو ہی نہ، شاید سیکنڈ نمبر پہ ہو شافعی، اس لیے کہ جو حدیث اہل تشیع کی کتابوں میں موجود ہیں جو میں نے سب پڑھی ہیں، وہ ان سے بھی بعض چیزیں بیونڈ ہیں جو سنن نسائی نے کہیں۔ یہ میں نے اہل تشیع کو تھوڑا چیلنج بھی کیا اپنے دوست احباب کو کہ یہ آپ نے فلانی حدیث مولا کی مشہور ہے، آپ کی کتابوں میں تو یہ آدھی لکھی ہوئی، یہ پوری تو سنن نسائی نے لکھی ہے۔ تو یہ اتنی حیران کن ہے، یہ اتنی اور یہ بھی انہوں نے تب لکھی تھی جس کی وجہ سے انہیں شہادت کا بھی سامنا کرنا پڑا اور ان کے درجات بلندی ہوئے،
ظاہر ہے کہ اسکالر کے ساتھ وہ شہید بھی بن گئے. یہ وہ ڈیمسکس گئے اور انہوں نے کہا یہاں تو کیا کس طرح سے مولا کو برا بھلا کہا جا رہا ہے. تو انہوں نے اپنی جو اوریجنل ان کی کلیکشن تھی اس کو دوبارہ سے اس کا وہ حصہ اکٹھا کیا جو علی کی شان میں. اس لیے یہ انتہائی اہم کتاب. شافعی کا بھی ایسا ہی، ان کی تو شاعری ساری اس طرح کی. کمنگ ٹو یور کوشچن کہ 3 فیزز میں بہت اہم سوال ہے. مجھے لگتا ہے میری کم علمی اس میں آئے گی آڑے. مولا علی کا جو حصہ، یہ تینوں کو سمجھنا ضروری ہے، ان کی ذات کا پورا حساب کتاب سمجھنے میں. اور جہاں جہاں بعض لوگ کسی کمپرومائز کا سامنا کر جاتے ہیں وہ کسی صرف ایک حصے پہ فوکس کرتے ہیں. جو ڈیوائسونیس کو ہوا دینا چاہتے ہیں وہ صرف کسی ایک حصے پہ فوکس کرتے ہیں. جو لوگ ان کی شان اور فضائل کم کرنا چاہتے ہیں وہ کسی ایک حصے پہ کرتے ہیں. یہ تینوں حصوں کو سمجھنا ضروری ہے. جو حضور اکرم کی زندگی میں تھا وہ تو سب پہ آیا ہے، کیونکہ وہ من کن تو مولا فہذا علی مولا ہو، یا انا مدینہ العلم والی بابوہا ہو، یا وہ سب سے پہلے ابن اسحاق نے وہ پورا واقعہ لکھا ہے کہ جب 10 سال کے تھے مولا، انہوں نے رسول نے کہا میرے ساتھ کوئی ہے. سب ٹرائبل چیف موجود تھے، سب قریبی ترین لوگ موجود تھے، صرف ایک بچے نے ہاتھ اٹھایا اور انہوں نے جواب میں کہا کہ یہ میرا وصی بھی ہے، میرا ایگزیکیوٹر بھی ہے، میرا ایئر بھی ہے. اس وقت یہ تینوں کا، یہ ابن اسحاق سب سے بڑی کتاب ہے، اس پہ کسی کوئی شیعہ سنی کی کتاب نہیں ہے، اسلام کی کتاب ہے. اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے. تو وہ دور اگر میں کہوں کہ کیا تھا، تو وہ اس دور کو میں ایک لفظ میں بیان کرنا چاہوں تو میں کہوں گا لائلٹی ٹو دا پروفٹ. کیونکہ جس کی لائلٹی پروفٹ کے ساتھ نہیں ہے وہ کیا اسلام کو جانے، اس کا اسلام سے کیا تعلق. تو پہلے دور کا سینٹرل کرائٹیرین جو نسبت ہے وہ، اور جو ولایت علی ہے، ولایت بھی کیونکہ نبی نے دی نا. وہ ہم سنتے ہیں نصرت فتح علی کہ علی نبی سے، نبی علی سے جدا نہیں ہے. تو یہ جو دونوں کا رشتہ ناتا بندھا ہوا ہے، جو ساری بنیاد ہے، اس کی بنیاد لائلٹی ہے. حضرت علی ہمیشہ کہہ رہے تھے کہ میں تو ان کا خادم ہوں، میں تو ان کے در پہ کھڑا ہوں ہر وقت، جو کچھ مجھے مل رہا ہے یہاں سے مل رہا ہے. لائلٹی جو خلفائے راشدین کے وقت میں پہلے میں وقت ہے، اس کے لیے سب سے اہم بات میں کہوں گا کہ 2 ہیں، اور اس پہ ایک میری تھوڑی سی نئی تھیوری بھی ہے. لفظ اگر میں بیان کروں گا تو وہ ایک لفظ آئے گا پیشنس کا، دوسرا لفظ آئے گا یونیفائنگ کا. کبھی کسی خلیفہ راشد نے کہا کہ علی ہماری مدد نہیں کر رہے. ہر موقع پر جب بھی کسی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جب بھی ضرورت پڑی، حضرت عمر نے تو 11 دفعہ ہم نے کاؤنٹ کیا ہے، کہا کہ علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. جس کسی نے جب کوئی مشکل فیصلہ آیا، میں تینوں جو خلفائے راشدین ہیں، یہ ذرا تھوڑا سا دماغ کھول کے ہمیں بات سمجھنی پڑے گی سب لوگوں کو. تینوں ہستیوں نے، کتنی اولے العزم شخصیات ہیں، رسول اکرم کے قریب میں کتنی ان کی عاشق ہیں، تو ان کا عاشق ہوئے بغیر تو یہ مرتبہ نہیں حاصل کر سکتے تھے. نہ مسلمان ان کو اپنا خلیفہ بناتے جس سے ان کو شک ہوتا ہے. یہ سمجھنی ضروری ہے سب اہل تشیع اور اہل سنت کے لیے بات. لیکن ان تینوں ہستیوں نے کبھی یہ کلیم نہیں کیا کہ ہم علم میں علی سے آگے ہیں، یا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ خیبر میں ہمیں چلے جانا چاہیے تھا یا ہم گئے بھی تھے. ہر موقع پر ان کو کریڈٹ دیں. تمام ہستیوں نے کریڈٹ حضرت علی کو دیا. سب سے مشہور واقعہ ہے یہ سورہ یاسین کی 12ویں آیت سورہ یاسین، اللہ کرے سب ہم پڑھتے ہوں، نہیں پڑھتے تو پڑھنی چاہیے. 12ویں آیت ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور اکرم کے سامنے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر تشریف فرما تھے. انہوں نے حضور سے پوچھا کہ اے حبیب، یہ امام مبین کون ہے؟ یہ اہل سنت کی ٹریڈیشن سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کون ہے امام مبین؟ سامنے سے حضرت علی چلتے ہوئے آ رہے تھے. حضور اکرم نے فرمایا یہ علی. تو انہوں نے کہا جی اچھا. جتنی بڑی اسٹرانگ آپ کو حدیث ملیں گی، تو جنہوں نے یہ کہتے ہوئے رسول کو سنا ہو کہ امام مبین ہے، ان کو مرتبہ تو علی کا پتہ تھا. لہٰذا اس وقت ڈفرینسز تھے. یہ بھی کہنا کہ ہم اندھے ہیں، ہمیں نظر نہیں آیا، ہم نے تاریخ کو چھوڑ دیا کہ ہم کہیں ڈفرینسز نہیں تھے. لیکن ان ڈفرینسز کو کیسے نبھایا گیا؟ جیسے ہی حضرت ابو بکر کی وفات ہوئی، حضرت عمر خلیفہ وقت بنے، حضرت علی کے جو پہلے کام تھے ان میں سے تھا انہوں نے حضرت ابو بکر کی جو بیوہ تھی ان سے شادی کی. جو حضرت محمد ابن ابی بکر ہیں، جن کو اپنا بیٹا بنا کے پالا، جو ان سے بڑی محبت و عشق کرتے تھے، وہ کن کے بیٹے تھے؟ وہ حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے. لیکن ڈفرینسز تھے. حضرت عثمان کے وقت بھی حضرت علی نے کہا کہ دیکھیں، میں تب تک آپ کے ساتھ کھڑا ہوں جب تک آپ یہ قرآن خدا رسول کے قوانین پہ چل رہے ہیں. ہاں، انجسٹس نہیں ہونا چاہیے. میری انجسٹس کو چھوڑ دیں جو میرے ساتھ، جو میرا حق لیا گیا.
کہنے کا مقصد یہ صبر تھا، یونیفائنگ تھا، لوگوں کو جوڑا. کسی خلیفہ وقت نے حضرت عمر کبھی باہر جاتے تھے، وہ پیچھے حضرت علی کو چھوڑ کے جاتے تھے اپنا نائب مدینہ میں. ان کو یہ پتا تھا یہ بیک سٹیبر نہیں ہے، یہ پولیٹیکل کمپیٹ کرنے والے نہیں ہیں. تو مسلمانوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ کون لوگ تھے، کون بڑی ہستیاں تھیں. کوئی پالیٹکس میں اچھا تھا، کوئی حضرت عمر کی جو فتوحات ہیں وہ ہی واز اے ویری گڈ گورنر، وہ ان کی جو ایڈمنسٹریشن تھی وہ بڑی امپورٹنٹ تھی. لیکن علم میں، شجاعت میں، کبھی کچھ باتوں میں آپس کے جو ہے علی کی سپیریورٹی یا ان میچڈ ہونا نہیں چیلنج کیا گیا. علی کے لیے پیشنس تھی. لوگ کہتے تھے کہ اچھا یہ چھوٹے ہیں اس لیے ان کو خلیفہ نہیں بنایا. یہ باتیں بعض لوگ نہیں کرتے، لیکن یہ کرنی اس لیے ضروری ہیں عزت و احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تاکہ آپ کو کوئی باعث میں سیکولرزم میں دھکیل نہ سکے. آپ ان باتوں پہ اپنے اپنے مسلک سے بالاتر ہو کے ایک لمحے کو صرف پڑھ لیں ہسٹری، تو پیشنس آپ کو نظر آئے گی علی کی. آپ کو علی کی جتنی ایڈمنسٹریٹو کام ہے، مثال کے طور پہ یہ حضرت عمر کے دور میں خیال آیا کہ اسلامی کیلنڈر مختلف ہونا چاہیے. کس نے فیصلہ کیا کہ اسلامی کیلنڈر کب سے شروع ہوگا؟ حضرت علی نے. ایگریکلچر لینڈز تھی، پانی کی ضرورت ہوتی تھی، لوگوں کی ڈیمارکیشن تھی. میتھمیٹیکل جینیس کون تھے اس وقت؟ علی تھے. کسی اور نے تو نہیں کبھی کہا. کبھی طلحہ زبیر نے کہا، کسی نے کہا کہ ہم علم میں آگے ہیں، ہمیں بڑا علم ہے. جب بھی کوئی اسپرچل مسئلہ طے آیا کہ ہوا، حضرت ابو بکر کے پاس لوگ گئے، انہوں نے کہا یہ فلانا جوڈائزم کی کتاب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے. انہوں نے کہا علی کے پاس سے، یہ بات ہمارے سے بیونڈ ہے. یہ کہنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے، کوئی نبی تو نہیں تھے جن کو ہم کسی کی عزت میں کمی کر رہے ہیں. پیشنس، یونیفائنگ رول. تیسرا رول ہے ٹریولنگ کا. یہ صوفیاء زیادہ میری بات سمجھیں گے، کیونکہ صوفیزم اس وقت تک شروع ہی نہیں ہوتی جب تک آپ ٹریولر نہیں ہیں. یہ کہاں سے بات آئی؟ یہ جو آپ کبھی کہتے ہیں حیدرآباد میں قدم ہے، حالانکہ وہ جو پتھر قدم کا ہے وہ ایران سے لایا گیا ہے. لیکن کبھی میں اس جگہ گیا ہوں، پارا چنار میں جو مسجد ہے جہاں وہ کہتے ہیں حضرت علی کا قدم ہے. یہ افغانستان والے کیوں کہتے ہیں کہ جو مزار شریف ہے وہاں پہ اتنی مسجد، وہاں پہ علی دفن ہے؟ مجھے موقع ملا ترکمنستان جانے کا، اور ترکمنستان میں اشکاباد کے قریب گیا تو کسی لیکچرز اپنی سیریز پہ ان کے فورن آفس کو ہمیں پڑھانے کے لیے بلایا گیا 10 دن کے لیے. میری ہمیشہ سے خواہش ہوتی ہے اور یہ کوشش کہ جہاں جاؤں وہاں کوئی صوفیاء کی، کوئی پرانے اولیاء کی قبریں وہاں پہ جاؤں. تو مجھے وہاں پہ جو امریکن ایمبیسی میں ڈیفینس اٹیچی ہیں، انہوں نے کہا آپ کے لیے ہم نے جگہ ڈھونڈی ہے، آپ کی کنڈیشن یہ تھی آنے کی، کیونکہ میں امریکہ کے سرکاری طور پہ گیا تھا. ان کا آپ کی کنڈیشن تھی ایک چھوٹا سا یہ میپ ہے، اس میں ایک شہر ہے، اس کا نام ہے شہر علی، علی ٹاؤن. میں نے کہا مجھے علی ٹاؤن جانا ہے، حالانکہ مجھے کچھ نہیں پتا تھا، یہ ویسے ہی کسی نے علی نام رکھ دیا. ہم وہاں گئے، بڑی مشکل سے وہاں پہنچے، اور 3 مسجدیں تھیں ان کے. ہم نے کہا کہ ان کے انچارج کون ہیں؟ ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا جناب یہاں تو حضرت علی رہتے تھے. کون سے علی؟ حضرت علی رہتے، ابن ابی طالب رہتے تھے. کب؟ اب میں وہاں رک گیا. میرے ساتھ 3 پروفیسر تھے، انہوں نے کہیں اور بھی جانا تھا، سب کرسچن اور جوئش تھے. ان کو بھی میں نے اپنے ساتھ ساتھ پھرا رہا تھا. میں ان کو میں نے کہا دیکھو یہ اب میں اس جگہ سے ہل نہیں سکتا جب تک میں اس جگہ کی ذرا ڈیٹیل میں نہ چل جاؤں. ہم آپ کے ساتھ آئے ہیں، آپ جب تک آپ ہیں. ہم نے پورا دن وہاں گزارا. وہ ہمیں ایک خاص جگہ پہ لے کے گئے. انہوں نے کہا یہ ایک بڑی بیٹھنے کی جگہ ہے جہاں حضرت علی میڈیٹیٹ کرتے تھے. ان کی ٹریڈیشن میں پھر ہم نے، کیونکہ دن روشنی زیادہ ہو رہی تھی، بے شمار لوگوں کا تانتا بن گیا جو منتیں لے کے آئے ہوئے تھے. بڑا زبردست ہمیں وہاں کھانے کا اہتمام کیا گیا، اونٹ کا گوشت بلکہ ہمیں کھلایا گیا. اور میں نے جو وہ انچارج تھے صوفی، وہ فیملی در فیملی غالباً وہاں پہ اس جگہ کے آپ گدی نشین سمجھ لیں. تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کوئی حضرت علی کا آپ کی اورل ٹریڈیشن ہے، آپ کیا وہ کیسے تھے، کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا بس وہ لوگوں کی مدد کرتے تھے جو یہاں آتا تھا، اور وہ خود کھاتے بہت کم تھے تو ہم ان کی نظر دیتے ہیں ہر دن. میں مثال آپ کو دے رہا ہوں، میں نے بڑی ریسرچ کی، کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے. میں نے، میرا خیال ہے میں پہلی میری کتاب ہے جس میں پورا ذکر آیا ہے، اور اس کو میں ابھی مزید بھی پروب کر رہا ہوں، ریسرچ کر رہا ہوں. حضرت علی، کہنے کا مقصد یہ ہے ان کے بیچ کے دور کا، انہوں نے بہت سا سفر بھی کیا، کیونکہ جس کا ایکسپوئر اتنا گلوبل ہے، جس کو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا کی بات ہمیں علی سے سمجھ آ رہی ہے، وہ فقط مکہ، مدینہ اور کوفہ کے درمیان تو مقید نہیں تھے. انہوں نے دنیا، کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو قرآن کہہ رہے دنیا پھرو، اور جن ہستیوں نے پیغام لے کے چلنا ہے وہ نہ پھرے ہوں؟ تو مجھے لگتا ہے اس دور میں ان کی بے شمار ٹریولز بھی ہیں جو ابھی تک سامنے نہیں آئی. جن بڑے علماء کے پاس میں گیا، انہوں نے اس کا انکار اس لیے کیا، انہوں نے کہا ہماری کتابوں میں نہیں لکھا. بھئی آپ کی کتابیں وہی سے تو معاذ اللہ نازل نہیں ہوئی، آپ کی کتابیں انسانوں نے لکھی ہیں،
انسانی انٹرپریٹیشن پہ، وہ نئی بات بھی ہو سکتی ہے. تیسری بات پہ، یہ بات تھوڑی لمبی ہو گئی، تیسری بات پہ تیسرا جو ان کا وقت ہے ایز اے خلیفہ وقت، ایک تو ایک کمال ہے کہ امامت بھی اسی ٹریڈیشن سے علی کے پاس ہے، اور ولایت بھی ان کے پاس ہے، صوفیاء کی جو فقیری سلسلے کے بھی انچارج ہوئے ہیں، اور خلافت بھی ان کو ملی. تمام چیزیں ان میں اکٹھی ہوئیں جو کسی اور نے نہ کلیم کی، نہ کسی کے پاس اکٹھی ہوئیں. گورننس، جسٹس کر کے دکھایا. جسٹس کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ وہ پیس ہو جاتا اور آپ ساری دنیا کے فاتح بن جاتے، آپ نئی ایک امپائر بلڈ کر لیتے. امپائر تو جو پہلے خلفاء تھے انہوں نے بڑا کام کیا اور وہ بلڈ ہو بھی گئی تھی. انہوں نے یہ بتایا کہ اگر اس کو اسلام کے پیغام کو لے کے چلنا ہے تو جج کیا ہوگا. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہم آج کل لوگوں کو کہتے ہیں یہ مونٹیسکو نے بنائی تھی، سیپریشن آف پاورز، فرانس کے انلائٹنمنٹ کے دور میں. آپ یہ بھول گئے کہ نہج البلاغہ میں مالک الاشتر کے نام خط پڑھیں علی کا. انہوں نے لکھا کہ جو جج ہے اس پہ حاکم وقت کا اثر نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے پورے کرائٹیرین لکھے، آپ حیران ہو جائیں. میں اپنے دوستوں کو بھی اور اپنے کلاس میں امریکیوں کو پڑھاتا ہوں، جب ساری دنیا سے لوگ ہوتے ہیں تو میں اکثر مولا علی کی بعض کوٹس لکھتا ہوں بلیک بورڈ پہ، تو ہم اسے وائٹ بورڈ یہاں پہ کہتے ہیں، تو وہ پڑھتے ہیں اور میں نے کہتا ہوں کس نے کہا ہے. کوئی کہتا ہے جی یہ ابراہیم لنکن نے کہا ہے، پھر کوئی کہتا ہے واہ واہ نہیں جی سمجھ آ گئی، تھامس جیفرسن نے کہا ہے. کوئی کہتا ہے یہ ارسطو نے کہا ہے. تو میں بتاتا ہوں یہ ارسطو پلیٹو نے نہیں کہا، یہ علی بن ابی طالب نے کہا ہے. تو گورننس کا جو ماڈل ہے اور حق اور سچ کو کیسے انٹرنل ڈویژنز آئیں، حضور اکرم نے تو بتا دیا تھا کہ میں نے اسلام کی تبلیغ کرنی ہے، جو تعویل کے مسائل اور بعض انٹرنل ڈویژنز ہوں گی اس کے پرنسپلز کیا ہیں وہ علی بتائیں گے. ہر موقع کے اوپر کوشش کی کہ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہو، بلکہ وہ اس بارے میں ایک دو باتیں اور بھی میں کہوں گا کہ وہ چیف نیگوشیٹر کا جو ایک ٹائٹل آپ ان کو اور دے دیں. ہاں جہاں نئی بات بنی لیکن اس کے پرنسپلز کیا تھے، جنگ کے قوانین کیا ہیں، جو ایکٹیو پرنسپلز ہیں اسلام کے، جو بالکل امپیریکل اور جو پریکٹیکل سولوشنز ہیں، وہ آ گئے ان کی خلافت کے وقت میں. تو اس طرح سے میں تین حصوں کو ان کی ذات کے ڈیفائن کروں. بہت کمپریہنسو پروفیسر صاحب. ایک چیز جو میں آپ سے آف کورس آپ نے بہت کام کیا ہے اس کے اندر، آپ ایک بہتر پوزیشن میں ہوں گے اس کو ایکسپلین کرنے میں بھی، اور خاص طور پہ کیونکہ آپ کی پولیٹیکل سائنس کی بیک گراؤنڈ بھی ہے. خلفائے راشدین نے ایک ٹریجری کا سسٹم یوز کر رہے تھے وہ، اور اس میں ایک اسٹریٹیفیکیشن تھی. کچھ لوگوں کو زیادہ وظائف ملا کرتے تھے، ان کی بھی وزڈم تھی اس کے پیچھے، اور کچھ لوگوں کو کم ملا کرتے تھے. حضرت علی جب آئے تو انہوں نے اس کو ریفارم کیا آ کے، اور ٹریجری کے سسٹم کو انہوں نے کہا جی ہم ایکول سب کو دیں گے، سب کو ایکول پورشن ملا کرے گا. تو اس پر ذرا گفتگو کریں کہ یہ جو حضرت علی آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈویژن ہم بیت المال کی جو تقسیم ہو رہی ہے اس کی ریفارمیشن کی ضرورت ہے، اور سب کو میں ایکول انسٹالمنٹس میں پیسے دیا کروں گا. اور پھر جیسے آپ نے بھی ایک جگہ ذکر کیا کہ خوارج ان کے خلاف بڑے ایکٹیو تھے، مگر وہ فریڈم آف ایکسپریشن میں اتنا بلیو کرتے تھے کہ ان کے کیپٹل میں ان کے سامنے ان کے منہ پر کرٹیسائز کیا جاتا تھا اور وہ سنتے تھے. تو یہ جو گورنمنٹ کا اسپیکٹ ہے جس میں فریڈم آف ایکسپریشن کی بات ہو رہی ہے، جسٹس کی بات ہو رہی ہے، کو ایگزسٹنس کی بات ہو رہی ہے، اور کیلف از اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہو رہی ہے. کیلف خود پریزنٹ کر رہا ہے اپنے آپ کو. اور آپ ہی نے ایک جگہ کہا بڑا مجھے اچھا لگا کہ سلونی کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ نالج کے لیول پر پوچھ لو، بلکہ اکاؤنٹیبلٹی کے لیول پر بھی، احتساب کے لیے بھی خود پیش کر رہے تھے کہ مجھ سے پوچھ لو، ایویلویٹ کر لو کہ آیا میں اس قابل ہوں یا نہیں. تو یہ حضرت علی کی جو ڈائمینشنز ہیں ان کی گورننس کی، کائنڈلی سر اگر اس پر کچھ گفتگو ہو. بہت آخری آپ نے کہی کہ انہوں نے سلونی کہا کہ صرف یہ نہیں کہ مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں تمہیں نہ رہوں، بلکہ اکاؤنٹیبلٹی. یہ میں کریڈٹ دوں گا ہمارے ایک دوست ہیں کیلیفورنیا میں، جواد خاکی، بہت بڑا سینٹر بناتے ہیں، مائکروسافٹ کے وائس پریزیڈنٹ تھے. واحد مسلمان جو مائکروسافٹ کی کمپنی میں بہت اوپر گیا جواد خاکی صاحب ہیں. آپ ان کا نام گوگل کریں، یہ ان کو میں کریڈٹ دوں گا. انہوں نے یہ بات مجھے سمجھائی پہلی دفعہ، میں نے یہ کہیں پڑھی نہیں تھی، when I learned it مجھے سمجھ آئی اس بات کی. بالکل آپ نے صحیح فرمایا جسٹس اور ایکویلٹی کا. میں نے حضرت علی کا جو پہلا خطبہ جو میں نے کلیکٹ کیا ہے بہت سی جگہوں پہ، کہیں ایک جگہ اکٹھا موجود نہیں ہے، میں نے بہت سی جگہوں سے پڑھ کے اس کے ٹکڑے لے کے اس کو اکٹھا کتاب میں لکھا ہے. جو ٹریجری کی بات ہے یہ بالکل پیٹرن تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. جیسے ہی مال غنیمت آتا تھا ڈسٹریبیوٹ ہوتا تھا. حضرت ابو بکر نے بھی اس کو کنٹینیو رکھا، ٹو گیو کریڈٹ ویئر ڈیو. انہوں نے بالکل یہی پیٹرن رکھا. پھر یہ تبدیل ہوا کیونکہ مسلمانوں نے زیادہ فتوحات کی
تو جو فتوحات میں جنگجو آگے جاتے تھے وہ اپنا کلیم زیادہ کرتے تھے، اس وجہ سے کرٹیسائز کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال اس کے پیچھے ایک لاجک تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان کے وقت میں کیونکہ ایک بنو امیہ کی ذرا طاقت زیادہ ہو گئی تو لوگوں کے زیادہ کلیمز ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے پھر کہا کہ اب یہ نئے مسلمان بہت سے جمع ہو گئے ہیں، ہم تو بدر کے جو ہیں فوج میں تھے، تو یہ ہمارا رائٹ ہے زیادہ، تو ان کو زیادہ دے دیا گیا۔ پولیٹیکل ڈیسیژنز تھے، کیونکہ آپ دیکھیں پولیٹیکل پوزیشن تھی، خلافت کی پوزیشن یہ سمجھنا ضروری ہے سب لوگوں کے لیے کہ یہ کوئی خدا کی ودیت کردہ پوزیشن نہیں تھی، یہ تھی بھی ایک ڈفرنٹ انداز سے، لیکن یہ خلافت ایک پولیٹیکل آفس تھا، یہ ایک پولیٹیکل پروسیس کے تحت لیا گیا تھا۔ امامت مختلف ہے یا ولایت مختلف ہے جو انسان کے دیے سے نہیں دی جاتی۔ خلافت کسی کو پرائم منسٹر چن لیں، آپ کسی کو پریزیڈنٹ چن لیں، تو وہ انہوں نے پولیٹیکل کمپلشنز، پولیٹیکل ریکوائرمنٹس کے تحت کی، اس کو آپ جسٹیفائی کریں گے ان کی پولیٹیکل تھنکنگ، پولیٹیکل فلسفی کے اوپر۔ حضرت علی کیونکہ خلیفہ بھی تھے، امام بھی تھے، ولایت بھی رکھتے تھے، ان کے اوپر رسپانسبلٹی، خلافت تو ان کی انٹرسٹ نہیں تھا ان کا۔ یہ میرا خیال ہے ایک نئی بات ہے جو میں نے کتاب میں ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو ڈویژن کی طرف جن کا زیادہ فوکس ہے، کہ حضرت علی خدا نخواستہ کو مظلوم نہیں تھے کہ ان کی خلافت ان سے لے لی گئی تو وہ سارا وقت افسردہ بیٹھے رہے اور الون اور آئسولیٹڈ رہے۔ لوگ پوچھتے ہیں، مجھ سے سوال لوگوں نے کیا، آپ نے مولا کی آئسولیشن کے بارے میں نہیں لکھا۔ بھائی آپ کے مولا آئسولیٹ نہیں ہوئے، خدا را آپ ان کو ڈیمین مت کریں، ان کے لیے خلافت ضرورت ہوتی ہے۔ میرے اہل سنت دوست نے مجھے کل لکھا، آپ بلکہ آپ نے جب یہ ایونٹ کیا ایڈورٹائز، تو ایک اہل سنت کے بڑے امپورٹنٹ لیڈر ہیں، میں نام نہیں لیتا، انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا مولا کا اگر وہ سمجھتے کہ ان کا خلافت حق ہے تو وہ زور سے لے لیتے، کسی کی جرت تھی فاتح خیبر سے وہ لڑائی لڑتا، اس وقت کر سکتا تھا کوئی۔ تو بات یہ ہے کہ جہاں ڈیو رسپیکٹ ہے وہ رکھنی ضروری ہے، لیکن اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ حضرت علی پہ ڈبل رسپانسبلٹی تھی، ٹرپل تھی بلکہ، ایز اے خلیفہ، ایز اے امام، ایز اے ولی۔ انہوں نے آ کے کہا کہ میں تو وہی کروں گا جو حضور اکرم نے کہا ہے، پولیٹیکل کمپلشنز میری نہیں ہیں، میرے لیے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور ان کا پہلا خطبہ ہے، ان کے پہلے جملے جو ہیں حضرت علی کے، وہ یہ ہیں، وہ پہلا جملہ ان کا، او پیپل، میں انگریزی میں کیونکہ میں نے ترجمہ کیا ہے، او پیپل آئی ایم ون آف یو، آئی انجوائے دا سیم رائٹس دیٹ یو انجوائے، مائی ریسپانسبلٹیز آر آلسو دا سیم ایز یورز۔ دیکھیں یہ خلیفہ، یہ کانسیپٹ یہ ہے لیڈرشپ کا۔ O Muslims, you have given me your pledge of loyalty, and I know that you have done so without forethought. You have not done so without forethought. I want to mobilize you for obedience and service to God. But many among you are hoping that I will give them rich estates or high ranks in the government. This is something that will not happen. تو انہوں نے پہلے دن بتایا، اگلے دن بتایا کہ سب کو ایکول ڈسٹریبیوشن ہوگی۔ لوگ ناراض ہوئے بڑے، اور لوگوں نے ان کے خلاف بغاوت بھی اس لیے کی کہ ان کے حصے ملنا ان کو بند ہو گئے۔ تو یہ بالکل ایکویلٹی کی بات تھی۔ آخری لمحے تک بھی یہ کیا، جب امام حسن نے اس کے بعد رینز آف گورنمنٹ ان کے پاس آئے تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو کوئی 30 کے 40 درہم ہیں، اتنے، یعنی مجھے شاید فگر ایگزیکٹ یاد نہ ہو، یہ تھوڑے سے فگر ہیں جتنے ان کا حصہ پچھلے ٹریجری سے آیا تھا۔ کوئی جائیدادیں نہیں تھیں ان کی، کوئی ان کے پیلسز نہیں تھے، کیونکہ اسلام کا پرنسپل جو ہے وہ بالکل ہی ایگلیٹیرین پرنسپل تھا۔ یہ بات مجھے آپ کے سوال سے یاد رہی امیجیٹ ان کے، اور اکاؤنٹیبلٹی والی بات تو ہو گئی۔ انہوں نے خوارج کے بھی پیسے نہیں بند کیے، خوارج کے جنازے بھی پڑے، ان سے بڑا کوئی دشمن اسلام کا تو نہیں تھا۔ جو ماڈرن مجھے لگتا ہے یہ داعش اور یہ سب جو القاعدہ، یہ ایکسٹریمسٹ ہیں، ان کی بنیاد رکھنے والے خوارج ہی ہیں، لیکن علی نے ان کو بھی کہا کہ یہ بھٹکے میں ان کو ان کا حصہ بھی ملے گا، ان سے بات بھی ہوگی، کسی کو ایکسکلوڈ نہیں کیا۔ انکلوسیونیس جو ہے وہ ان کا سب سے بڑا پیغام تھا، کیونکہ کوئی اپنی ذاتی فتح، کوئی اپنی ذاتی اجارہ داری بنانا تو مقصد نہیں تھا، اللہ کے پیغام کی اجارہ داری بنانا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پھیلانا، یہ مقصد تھا۔ سر ان دی انٹرسٹ آف ٹائم میرا تو دل کر رہا ہے یہ سیشن چلتا رہے اور میں آپ سے گفتگو ہم سنتے رہیں، بہت مزہ آ رہا ہے یقیناً، لیکن دو باتیں جب ٹورڈز دا کلمنیشن ہم جا رہے ہیں، حضرت علی اگر آج ہوتے تو ہم دیکھ رہے ہیں آکیوپیشن ہے، خاص طور پہ پیلسٹینین پرابلم، ہر کچھ عرصے بعد ہمیں اس کو دیکھنا پڑتا ہے، کرائسس سچویشن ایمرج کرتی ہے، اور بھی دیگر اس طرح کے فلیش پوائنٹس ہیں، یو نو اٹ بیٹر۔ حضرت علی اگر آج ہوتے ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ تو وہ اس آکیوپیشن کو کس طرح سے ٹیکل کرتے؟ آج کل کے جو ماڈرن ایشوز ہیں، یا آپ امریکہ میں ہیں تو وہاں پہ جیسے ہم نے پچھلے آپ کی پریزیڈنسی میں دیکھا افریقن امریکنز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ والے ایشوز ہیں،
اور یہ ایشوز جو ہیں ان پہ حضرت علی کا سٹانس ہمارے لیے بھی ایک اسٹوڈنٹ کے لیے، ایک ریڈر کے لیے ایک ریلیونس مہیا کرتا ہے ہمیں. تو اس پر ذرا سر تھوڑی گفتگو کریں. خاص طور پہ میں سٹارٹ کروں گا کیونکہ حضرت علی واز اگینسٹ اوپریشن آف آل کائنڈس، اور ان کے بیٹے نے یہ ثابت کر کے دکھایا. تو آج کی آکیپیشن، آج کی اوپریشن کیسے حضرت علی سے کیا لیسنز ڈرا کر سکتے ہیں؟ خوبصورت سوال ہے، مشکل سوال ہے، لیکن آپ موقع دیا ایک ایسی میرے پاس ایک ڈاکومنٹ ہے جو میں وہ بھی آپ کے جو سامعین ہیں ان سے شیئر کروں گا، اور جو مجھے یہ ریگریٹ ہے کہ میں اپنی کتاب میں اس کا طویل تذکرہ نہیں کر سکا، اسی لیے کہ میں چاہتا تھا میں بالکل کنٹمپریری ایشوز پہ لاؤں، پھر مجھے لگا کہ بات گڈمڈ نہ ہو جائے، میں ان کے پرنسپلز بتا دوں، یہ کبھی کسی اگلی کتاب میں ہوگا. لیکن ایک بڑا ایک خوبصورت اتفاق سے میرے سامنے ہی پڑا ہے وہ. ایک منٹ کا میں توقف. امام علی ابن ابی طالب اینڈ نیگوسیشنز، ڈاکٹر صاحب ارکات. صاحب ارکات کون تھے؟ ابھی ان کا انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. فلسطین کے بہت بڑے نیگوشیٹر، جو چیف نیگوشیٹر تھے پیلسٹائن کے، ان کے حقوق کے یہ تھے. اور انہوں نے یہ کتاب یہ پوری لکھی، اور اس میں انہوں نے یہ ثابت کیا موجودہ دور کے جتنے، راجر فشر میرے استاد تھے ہارورڈ لا اسکول میں، بہت بڑے اسکالر تھے جنہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی پاکستان اور انڈیا کی سائن کروائی تھی، اور بڑا ان کا زبردست کام ہے. طالبان بھی جب یہ افغانستان میں ہوا تھا 9/11 کے بعد، تو سب سے پہلا شخص جس نے امریکہ میں آپ ایڈ لکھا تھا، آرٹیکل لکھا تھا کہ طالبان سے بات کریں، جو بات میں کرنی پڑی سب کو بات، تو وہ انہوں نے لکھا نیگوشیٹنگ ود طالبان، راجر فشر نے. صاحب ارکات نے یہ کیا کہ راجر فشر کا فارمولا لیا، سوکریٹیز کا لیا، بڑے بڑے مفکرین کا لیا، اور ثابت کیا کہ ان سب نے مین کانسیپٹس ڈرا کے لیے حضرت علی علیہ السلام کی نیگوسیشن سکل سے. اور یہ صاحب ارکات لکھتے ہیں کہ فلسطین کا مسئلہ ہم حل کر لیں اگر ہم علی کی نیگوسیشن کے پرنسپل پہ چلیں. تو یہ سبحان اللہ، سبحان اللہ. ابھی دیکھا بھی پچھلے دنوں کی انٹرنیٹ پہ موجود ہے، اگر آپ گوگل کریں صاحب ڈاکٹر صاحب ارکات امام علی ابن ابی طالب نیگوسیشنز، تو یہ پورا بڑا ضخیم آپ کو مینuscript مل جائے گا. اس کے اندر جو جواب آپ کی بات کا موجود ہے، ایک تو آپ نے صحیح فرما دیا آلریڈی، اسلام کا پیغام اور محمد و آل محمد سے ہم نے سیکھا ہی یہ ہے، آپریشن کے خلاف کھڑے ہونا، جسٹس پہ کھڑے ہونا، مظلوم کا حق لے کر دینا. آپ حیران ہوں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پاکستان کے لیے سننا بڑا ضروری ہے، جہاں پہ مائنورٹیز کرسچن اور ہندوز ہیں اور جن کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا، کہ حضور اکرم نے جو آخری باتیں کی حضرت علی سے وفات کے وقت، جب ان کی البخاری کے مطابق ان کی گود میں سر تھا، تو جو آخری چند باتیں کی، میں نے وہ پورا واقعہ اپنی کتاب میں لکھا ہے. اس میں انہوں نے جو آخری باتیں کی، اس میں کہا یہ جو دھمی ہے نا، یہ جو مائنورٹیز ہیں اس وقت مکہ مدینہ میں، ان کا خیال رکھنا. بالکل بین ہی جب حضرت علی آخری سانسیں لے رہے تھے، امام حسن کو جو انہوں نے باتیں کی، اس میں بھی یہ کہا کہ یہ جو مائنورٹیز ہیں ان کا خیال ضرور رکھنا. یعنی جو جسٹس ہے وہ یہ جو ایلیٹ ہے اس کے لیے جسٹس کوئی معنی نہیں رکھتی. ایلیٹ تو زور بندوق کے زور پہ اپنا رائٹ لے لیتا ہے، اور بلکہ رائٹ کیا اس سے 10 گنا زیادہ لے لیتا ہے. جسٹس کے معنی ہوتے ہیں غریب کی حالت کیا ہے. آج اگر جسٹس کو بروئے کار دیکھنا ہے آپ نے، تو آپ کی دیکھیں گے کہ غریب ترین آدمی پولیس کے دروازے پہ جب دستک دیتا ہے تو کوئی ایف آئی آر کاٹتا ہے، اس کو کوئی کورٹ میں جاتا ہے، اس کو جسٹس ملتا ہے. سب سے اہم بات ہے کہ مظلوم کی کیا ہے، اس کے حق میں کھڑا ہونا، اس کے حق میں بیان دینا. لیکن آپ وہ تب دے سکتے ہیں، جو میں اپنی سوچ نہیں، جو مجھے بات سمجھ آئی ہے حضرت علی علیہ السلام کے اقوال سے. پہلے میں اپنے گھر میں انصاف نہ کر رہا ہوں اور میں باہر ساری دنیا میں انصاف پھیلانا چاہوں، اب تو مجھ سے سوال ہوگا کہ آپ کے اپنے ہاں تو آپ یہ کر رہے ہیں، آپ باہر کیسے کر رہے ہیں؟ لہٰذا آپ کا ہپوکریسی تو سب سے زیادہ من ہے. بعض میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے ممالک ہیں، وہ جب ایشوز کو ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو گلوبل ایشوز مل جاتے ہیں، وہ اپنے ایشوز میں جسٹس نہیں کرنا چاہتے. اس کی یہ مراد نہیں کہ خدا نخواستہ باہر نہ کریں، پہلے اپنے آپ کو تو اسٹرانگ کریں، دوسروں کے حق میں بات اٹھائیں، اپنے اگر طاقت نہیں ہے تو اتنی طاقت اپنے اندر پیدا کریں، اور پرنسپلز کے اوپر کبھی کمپرومائز نہ کریں. تو فلسطین کے لیے اگر آج مولا ہوتے تو میں آپ سے یہ کہتا، اچھا کیا وہ اگر فقط امام ہوتے تو ان کی کیا ذمہ داری تھی؟ اگر وہ آج کسی ملک کے لیڈر ہوتے، سمجھے پاکستان کے لیڈر ہوتے، کیونکہ ہمیں کسی نہ کسی کانٹیکسٹ میں اس بات کو لانا ہے، تو وہ سب سے پہلے تو انشور کرتے کہ ان کے اپنے ہاں کو غریب نہیں مر رہا.
کسی اپنے غریب، اپنے کسی ہاری، کسی زمیندار کی زمینوں پہ کسی وڈیرے نے قبضہ نہیں کیا، چاہے وہ سندھ ہے. کوئی ٹرائبل چیف ایسا نہیں ہے پنجاب میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں جو دوسروں کا حق مار کے بیٹھا ہے. پہلے تو وہ ان کو حق دلائیں گے، انصاف دیں گے. اس کے بعد جتنے ان کے ریسورسز ہوں گے وہ دنیا میں اس آواز کو اٹھائیں گے، حق کی آواز کو اٹھائیں گے، اور ضرورت پڑی اگر تو وہ جائیں گے اور اس میں برسر پیکار ہوں گے. لیکن اس بات کو کانسیپٹ کو سمجھنا ضروری ہے. ایز اے نیگوشیٹر سے جو بات مجھے سمجھ آئی، بلکہ ان کے اب مجھے پتا ہے کہ وقت نہیں ہے، میں اس کو ریپیٹ بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو آخر میں جو انہوں نے پرنسپل پوائنٹس دیے کہ اس نیگوسیشن کے بارے میں کیا سیکھا، وہ بڑے ہی انٹرسٹنگ پوائنٹس اگر مجھے صحیح یاد ہیں. وہ بنیادی طور پہ یہ کہتے ہیں جو انہوں نے آخر میں 12 پوائنٹس بتائے کہ جو انہوں نے حضرت علی سے سیکھے صاحب برکات میں، اور کیونکہ وہ فلسطینی ہے، فلسطین کے نیگوشیٹر ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ انتہائی ریلیونٹ ہے. اور اگین میں ہر بات پہ یہ نہیں کہنا چاہتا کہ فلاں شخص شیعہ ہے، فلاں شخص سنی ہے، لیکن فلسطین میں تو زیادہ تر ہمارے اہل سنت بھائی بہنی ہیں. پرنسپلز کیا ہیں؟ حضرت علی بھی یہی کرتے، لیجیٹیمیسی، اپنی کاز کی لیجیٹیمیسی، اور پھر ان کی کاز کی لیجیٹیمیسی کو سپورٹ کرتے. دوسری بات کمٹمنٹ. تیسری بات آپشنز. آپ یہ نہیں ہے کہ دشمن جس سے آپ کی دشمنی ہے آپ کہیں اچھا میں ہر یہودی کو مار دوں گا، میں ہر اسرائیلی کو مار دوں گا. پہلے تو آپ مار نہیں سکتے. دوسرا یہ آپ کی اسلامک پرنسپلز کے خلاف ہے. آپ انسانیت کو کہہ رہے ہیں آپ مار دیں گے. کیا سارے لوگ وہاں پہ آج آپ کہہ سکتے ہیں کہ سارے یہودی جو ہیں ان کے ساتھ شامل ہیں؟ کیونکہ اگلے کہیں گے آپ القاعدہ والے کہہ رہے ہیں کیا مسلمان ہیں، آپ سارے القاعدہ کے ساتھ ہیں کیا؟ تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ انسانیت کو اور جو ایکسٹریمسٹ ہیں، جو غاصب ہیں، اس کے اندر ڈفرینشیٹ کریں. کوئی زائنسٹ اینٹی ہے وہ ایک بات ہوگی، کوئی عام یہودی ہے وہ ایک بات ہوگی. یہ انسانیت کے پیغام کے تحت اس کو لے کر چلیں. تو آپشنز کیا ہیں؟ ہم تو آپشنز نہیں سنتے، ہر ایک کہتے ہیں یہ ایک ہی ہے، یہ اس پہ چڑھ دوڑیں گے ہم اس بات کے اوپر، کیپیسٹی ہے نہیں. آپشنز کیا ہیں؟ ریئلسٹک آپشنز کیا ہوں گی؟ یہ میں صاحب برکات کی بات پڑھ رہا ہوں، کیونکہ ان سے بہتر میں نہیں بتا سکتا کہ علی ایز اے نیگوشیٹر کیا کرتے. کمیونیکیشن. آپ کسی دوسرے سے جس سے آپ ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی کمیونیکیشن ہی نہیں ہے، آپ کسی کو مانتے ہی نہیں ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ اس کو غلط کو سمجھے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں، کریں نہ کریں، آپ سوورن ملک ہیں، آپ کی اپنی آپ کی مرضی ہے. میں اگر امریکہ کے لحاظ سے سوچوں، میں اپنے پہ اس بات کو لاتا ہوں، مشکل ہے اس کا جواب دینا. میں علی کا ماننے والا ہوں، امریکہ میں رہتا ہوں، مسلمان ہوں. میرے پہ کیا ذمہ داری ہے علی سے محبت کرنے کے حق میں کہ میں کیا کروں فلسطین کے بارے میں؟ میں اویئرنیس کریٹ کر سکتا ہوں، یہاں پہ پڑھ سکتا ہوں، بول سکتا ہوں، لوگوں کو بتا سکتا ہوں، لوگوں سے بحث مباحثہ کر سکتا ہوں. اپنی اپنی حیثیت اور اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق کرنا ہے. لیکن جس چیز کی اجازت نہیں ہے، حضرت علی نے جس سے روکا ہے، وہ ہے دوغلا پن، وہ ہے ہپوکریسی، وہ ہے پولیٹیکل مائلیج ڈرا کرنا، مقصد کچھ اور ہونا، اس کو شو کچھ اور کرنا. وہ ہے نفرت. دشمن سے بھی نفرت نہیں کرنی، کیونکہ آپ کو انسان سے نفرت کرنے کا سبق اسلام نے تو نہیں سکھایا. حضور اکرم سے کسی نے پوچھا، انہوں نے کہا فلانے شخص کو تم نے کیوں جا کے مار دیا؟ اس نے کہا جی وہ کافر تھا. انہوں نے کہا اس نے کہا تھا میں ایسا کر رہا ہوں. انہوں نے کہا نہیں جی، پر مجھے پتا ہے کہ وہ کافر تھا. حضور اکرم نے کہا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا کہ وہ اندر سے کیا سوچ رہا ہے؟ تمہیں کس نے رائٹ دیا ہے کہ تم کسی کے اوپر ججمنٹ کرو کہ کوئی کیا ہے؟ تو لوگوں کے بارے میں ججمنٹ بنا لینا بغیر ان سے کمیونیکیٹ ہوئے یہ چیز ہے جس سے مولانا نے روکا. میں ایسے اس بات کا جواب دوں. اچھا سر، ہماری آڈینس بڑا کینلی سن رہی ہے، اور بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس کو آپ نہ روکیں. تو میں ایک دو سوالات جو یہ بھی یہاں تک میرے پاس آ رہے ہیں تو آئی تھاٹ کہ آپ سے شیئر کروں اور آپ کا رسپانس اس پہ لوں، پرووائڈیڈ یو آلسو ہیو ٹائم. میں آئی آنر نو کہ ہمارے پاس تو میں حاضر ہوں. جی سر، ایک سوال تو یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے ہاں تمام فرقوں میں امام المہدی کے کانسیپٹ کے اوپر گفتگو ہوتی ہے کہ امام المہدی آئیں گے اور وہ ایک گورنمنٹ قائم کریں گے، اور یہ تمام یہ ایک یونیورسلی اگریڈ ایک بات ہے. تو حضرت علی کو سمجھنا امام مہدی کو سمجھنے کے لیے کتنا اہم ہے، یہ ایک سوال ہمارے پاس آیا ہے. بہت اہم ہے، دو تین حوالوں سے. ایک تو اس حوالے سے کہ یہ سمجھنے کہ امام مہدی کا کانسیپٹ کیا ہے، اس پہ کبھی دوبارہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے جب میں تھوڑی زیادہ کتابیں کا ریفرنس دے سکوں، میرے ذہن میں سارے آرگومنٹس ہوں. لیکن اس وقت جو آف دا کپ میرے ذہن میں آتی ہے بات، یہ ہماری کانسیپشن میں بھی مجھے لگتا ہے بعض دفعہ کلیئرٹی کی ضرورت ہے. لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، ہم اپنی کرپشن بھی جاری رکھیں، ہم اپنی نیپوٹزم بھی جاری رکھیں،
ہم اپنی جہالت کے کام بھی کریں، ہم دنیا داری کو بھی سب سے افضل جانیں، اور پھر ایک دن امام مہدی آئیں گے اور وہ ایسی تلوار گھمائیں گے اور ساری دنیا میں ہم فتح مند ہوں۔ ایسا کوئی کانسیپٹ امام مہدی سے تعلق نہیں رکھتا۔ دوسری بات یہ کہ جو پرانی ٹریڈیشنز ہیں اس کی بہت سی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، سب موجود ہیں، لیکن آپ سمجھ لیں کہ اسلام کی مین اسٹریم ہسٹری میں آپ کے پاس اتنی ورژنز ہیں، تو اس ہسٹری کے اندر اس کے آئیڈیاز کے اندر کتنی مینیپولیشن کی گئی ہوگی۔ مجھے تو بلکہ یہ لگتا ہے کہ بہت سی جو مینیپولیشن ہوئی تھی وہ جس وقت اسلام کے دشمن اسلام سے طاقت کے مقابلے پر اسلام اور کفر کی جنگ کے طور پر فتح یاب نہیں ہو سکے تھے، تو انہوں نے اندر پینیٹریٹ کیا، انہوں نے مذاہب، فرقوں، مسلکوں کے اندر ایکسٹریمزم کی۔ جس طرح شروع میں جو ایک گروپ آ گیا غلو کرنے والے حضرت علی کی شان میں، جنہوں نے ایسا غلو کیا کہ دوسرے لوگ ان سے دور ہو گئے۔ وہ غلو کرنے والے کون تھے؟ وہ ضروری نہیں ہے کہ اہل چی کی ٹریڈیشن کے اندر سے ہوں، وہ ہو سکتا ہے بنو امیہ کے بھیجے ہوئے لوگوں کو، کہ وہ اتنے شاطر اور اتنے تیز تھے۔ یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ امام مہدی کے کانسیپٹ جو ہمارے تک پہنچا ہے اس کے اندر بھی کیا کیا چیزیں کہاں کہاں ڈال دی گئی ہیں، لہٰذا کانسیپٹ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ ہاں، یہ وعدہ اللہ کا ہے، یہ یہودی بھی انتظار کر رہے ہیں مسیح کا، کرسچن بھی۔ آپ کا یہ جو ٹرمپ تھا، پریزیڈنٹ ٹرمپ، ان کی جو ساری سپورٹ تھی ایونجیلیکل کرسچن بیس پہ تھی۔ وہ سب لوگ یہ کہتے ہیں وہ یروشلم کے کیوں حامی ہیں؟ عام کیا عیسائیوں کو امریکہ میں نظر نہیں آ رہا کہ کیا ظلم و بربریت ہو رہی ہے؟ وہ نظر آ رہا ہے۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آخری حکومت وہاں بنے گی، آخر میں ریٹرن آف دا جیزس ہوگا۔ مسلمانوں کا بھی یہی ویو ہے کہ عیسیٰ آئیں گے واپس، پھر مہدی آئیں گے۔ یہ مین سٹریم کانسیپٹ ہے، اگر ہم پڑھتے نہ ہوں تو الگ بات ہے، کوئی بھی مسلک جو ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے۔ مہدی کا کانسیپٹ جو ہے وہ ہے کہ اسلام نے جو پیغام آئیڈیل دیا تھا وہ یوٹوپیا نہیں تھا، وہ ایک آئیڈیلسٹ سسٹم نہیں تھا، وہ امپلیمنٹ کر کے دکھایا جائے گا مسلمانوں کو۔ اگر یوٹوپیا ہوتا تو اتنی کتابیں بھیجنے کی، اتنے پیغمبر بھیجنے کی، اتنی ہستیاں بھیجنے کی، اتنی شہادتیں کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ آئیڈیا انسان کہے اللہ کو روز حشر کہ یہ تو ایک آئیڈیلزم تو نے خدا پیش کر دیا تھا اور یہ تو ہماری کیپیسٹی نہیں تھی، تو یہ تو رہ گئی بات۔ تو اللہ نے ثابت کرنا ہے، اور یہ ثابت ہونا ہے انسانی تقاضوں اور ہسٹری کے مطابق بھی، کہ آخر میں ایک جسٹ حکومت ہوگی جہاں ہر ایک انسان کو مذہب، تفرقے، ایتھنیسٹی، نیشنلٹی سے بلند ہو کے ایک انصاف کی حکومت ملے گی جو آئیڈیل حکومت ہوگی۔ تو یہ آئیڈیل حکومت بنانے کا پرنسپلز کہاں سے ملیں گے؟ حضور اکرم کی ذات سے، اور باقی بھی جو اہم ادوار میں امپورٹنٹ باتیں تھیں، یہ شیعہ سنیوں کو اس پہ مل کے سوچنا پڑے گا۔ ہر دور سے اچھی بات نہیں، حضرت ابوبکر کے دور میں بہترین کیا بات ہوئی ہے، اس میں یہ کوئی نہ سوچے کہ میں شیعہ ہوں کہ سنی ہوں، اس سے وہ پرنسپل لیں، خلیفہ دوم سے لیں، خلیفہ سوم سے لیں۔ حضرت علی نے تو اس پہ فلسافیکل بات کی اور کانسیپٹ فریمنگ دے دیا۔ کیوں؟ وہ سب سے اہم اس لیے ہے، اس لیے نہیں کہ کوئی شیعہ بہتر ہے یا سنی کا اسکول بہتر ہے، اس لیے کہ علم کا در تو یہ ابوبکر نے بھی، عمر نے بھی، عثمان نے بھی علم کے در پہ سر ٹیکا ہوگا نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ بعد میں اسلام بھی قبول بعد میں ہوگا تو ان کو کچھ زیادہ علم کی بات، تو ان کے اپنے، ان کی بینیفٹس تھے، ان کی اپنی جو ہے بعض خوبیاں موجود تھیں، ان کو ویسے داد دیں۔ جب امپائر بنائی، حضرت علی سے سیکھیں کہ گورننس کیا ہوتی ہے، انصاف کیا ہوتا ہے، علم کیا ہوتا ہے، علم کے شہر تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو مہدی کا کانسیپٹ وہی ہوگا جو فریم ورک علی ابن ابی طالب نے دیا ہے، اس سے باہر نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی نہیں ہے آپ کہہ دیں کہ ایکسکلوسیو وہی ہے، کیونکہ اسلام نے آپ کو بڑا اوپن مائنڈڈ چھوڑا ہے۔ آپ نے یہ بھی ایک لمحے کو یہ سوچنے کے لیے میں صرف بات چھوڑ رہا ہوں کہ جتنی بھی یہ ہستیاں ہیں، ان سب کے باوجود آپ قرآن الحکیم میں دیکھیں کہ سب سے سینٹرل تھیم کیا ہے؟ توحید کا تھیم ہے۔ توحید کا تھیم آپ جب آپ پڑھتے ہیں کہ یہ، میں انگریزی میں جسے کہتے ہیں نا کہ آئی ایم ناؤ ٹرائنگ ٹو ہٹ سم تھنگ وچ از ابو مائی پے گریڈ، میں کوئی ریلیجس اسکالر نہیں ہوں، تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں بحیثیت طالب علم یہ باتیں کر رہا ہوں، اور میں خود بھی ان میں سے سیکھ رہا ہوں، اور کوئی بات خدا خواستہ حرف آخر نہیں، میں خود سیکھنے کے مرحلے میں ہوں۔ آپ بھی جو بات سمجھے کہ اس سے بہتر بات طریقے سے بیان کرنی چاہیے تھی، آپ اس فہد کو بتائیں، وہ مجھے بتائیں گے، میں آئی ایم ریڈی ٹو لرن اینڈ کریکٹ مائی سیلف۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ توحید کا پیغام ہے، یہ تمام ہستیاں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، یہ ہمیں سکھا رہے ہیں وہ سبق جو راہ خدا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی ایک راہ کسی ایک ہستی سے منطلق نہیں ہے، اگر ہے بھی تو وہ ہمیں تب تک وہ ریلیونٹ ہے ہمارے لیے کہ وہ خدا تک ہمیں لے کے جا رہی ہے، ہمیں خدا کا جو پیغام ہے وہ سمجھا رہی ہے۔ تو اسی طرح مہدی کا پیغام بھی ہوگا جسٹس کا۔ اگر کسی کا یہ خیال ہے وہ اس وقت تلوار نکالیں گے اور وہ کہیں گے کہ فلاں شخص کا میں بدلہ لے رہا ہوں، تو اس پہ تھوڑا سا غور کریں اپنے کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے، کہ اسلام نے اگر بدلے کا مذہب اسلام نہیں ہے، بدلہ لینا ہوتا تو اس وقت ہو جاتا اور لیا جاتا، یا کوئی امام جو ہے وہ کہتے کہ میں نے پرانے اپنے بزرگوں کے بدلے لینے،
تو یہ کانسیپٹ تھوڑا سا کلیئر کریں گے. مجھے پتا ہے میں تھوڑے سینسٹیو ایریا میں جا رہا ہوں, میں معذرت چاہتا ہوں کسی کی دل آزاری ہو کسی بھی میری بات سے, کوئی یہ مقصد نہیں تھا, لیکن امام مہدی کا کانسیپٹ ایک گلوبل ہے. یہ بھی ذہن میں سمجھیں کہ کیا لوگوں کا تو خیال ہے وہ ان کی مسجد یا امام بارگاہ سے ان کا ظہور ہوگا, وہ کائنات کے لیے آ رہے ہیں. آپ کا خیال ہے وہ آپ کے جیسا چوغا پہن کے آئیں گے؟ آپ نے پیلے رنگ کی پگڑی پہنی ہے تو وہ پیلے رنگ کی پگڑی پہن کے آئیں گے؟ دنیا میں جو طاقتور ہے مجھے تو لگتا ہے وہ سوٹ کوٹ پینٹ میں آئیں گے. مجھ سے آپ پوچھیں تو مجھے تو لگتا ہے وہ ٹائی پہن کے آئیں گے. میں بات کر رہا ہوں, آپ کے پاس کاؤنٹر آرگومنٹ ہے تو دیں. گلوبل فگر ہے نا, گلوبل فگر نے کسی ایک جگہ کی کسی یہ تو ثابت کرنے نہیں آنا کہ عرب عجم پہ افضل تھے, یا پاکستانی جو ہیں وہاں سے امام آئیں گے, یا انڈونیشیا سے آئیں گے, یا ٹرکی سے آئیں گے. جو سب سے طاقتور جگہ جہاں سے سب کا حساب کتاب ہے جہاں پہ, وہاں سے کیوں نہیں آئیں گے؟ یعنی یہ بات سمجھنی ہے کہ اپنے پرسپیکٹو کو, امام مہدی کو سمجھنا ہے تو اپنے پرسپیکٹو کو گلوبل رکھیں, اپنے آپ کو لمٹ نہ کریں کسی باکس میں, چاہے وہ نیشنل ہو, چاہے وہ ایتھنک ہو, چاہے وہ سیکٹیرین. میں اس کو ایسے ویری امپورٹنٹ ڈاکٹر صاحب, بہت آپ نے خوبصورت انداز میں. اور امام مہدی کیونکہ گلوبل گورننس کی بات ہوگی تو آف کورس, اور آف کورس وہ ایک سمبل آف یونٹی بھی ہوں گے. اچھا, اب یہ توحید کی جو بات آپ نے کی ہے یہ بہت ہی ایک انٹرسٹنگ میرا خیال ہے پوائنٹ ہے جہاں پہ ہم نے ذرا بڑھنا ہے آگے, اور آپ سے ایک تحفہ وصول کرنا ہے آج ہم نے. لیکن اس تحفے سے پہلے آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ فرمایا, اور بالکل حقیقت میں ٹھیک فرمایا, کہ وہ تو اصل میں توحید کے لیے, رب العزت کی معرفت کے لیے وہ تو یہ سارے کام کر رہے تھے. ہمارے یہاں حضرت علی المرتضیٰ کو ایک سپر نیچرل فگر کے طور پہ ایٹ ٹائمز ہم پریزنٹ کرتے ہیں, ایک آل پاورفل, اور وہ ہر طرح سے, اور وہ جو ان کا گاڈ کے ساتھ کنیکشن ہے, وہ جو ان کی گاڈ کانشسنس ہے, وہ جو ان کا رب العزت کے ساتھ ایک تعلق ہے, للہیت ہے ان کا, ان کی مناجات ہیں, ان کا رونا ہے اللہ کی بارگاہ میں, ہم اس کو مائنس کر دیتے ہیں. حضرت علی کا تزکیہ, حضرت علی کی یاد الہی, حضرت علی کی عبادت, حضرت علی کی پائٹی, تقوی, ورا, ان کا ون ٹو ون اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے. تو میں نے آپ کی ایک سیشن میں سنا, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور ہم سے شیئر کریں کہ حضرت علی کی دعائیں وہ اللہ کو کیسے راضی کرتے تھے, جیسے دعائے کمیل ہے اور دیگر دعائیں ہیں. اور پھر وہ تحفہ بھی ہمیں دیں جو کہ میں نے آپ سے آف لائن بات ہوئی تھی کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص دعا حضرت علی کو سکھائی تھی, اور کسی نے قسم دے کر انہیں کہا کہ ہمیں بھی سکھائیں, تو حضرت علی نے پھر سکھائی تھی. تو یہ ذرا دعائیں آج تھوڑی اس کے اوپر ڈاکٹر صاحب فوکس کریں. تھینک یو. بہت بہت شکریہ اس بات کا. اور بالکل جو توحید کے اوپر بھی جو خوبصورت ترین لیکچرز ہیں وہ نہج البلاغہ میں موجود ہیں. شروع میں ظاہر ہے کہ میں کیا تھوڑا سا, میں اس میں طنز مقصد نہیں ہے, لوگ قرآن شریف گھر میں رکھ کے نہیں پڑھتے, اور قرآن پڑھنا حقیقت سب سے ضروری ہے. اور اگر جیسے ہم کہتے ہیں قرآن ہی کافی ہوتا تو وہ حضور اکرم کے ذریعے بھی نہ آتا. یہ ہستیاں جتنی ہیں یہ ان کے پیغام کا, ان کی ایفرٹ کا, ان کے سیکریفائس کا واحد مقصد یہ تھا کہ قرآن کو آپ کے سامنے ظاہر کر دیں. اور حضرت علی علیہ السلام جب کہتے تھے کہ مجھے قرآن کی کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس کی شان نزول اور جس کی تفسیر نہ پتا ہو, اور کس کے کتنے کتنے معنی ہیں جو ہمارے اوپر کھلتے ہیں. وہ جو میں نے ذکر کیا تھا کہ جو آخری ڈائلاگ یا آخری گفتگو تھی حضرت علی کی حضور اکرم کی ذات سے, تو حضرت علی سے یہ رضا کظیمی نے بڑا خوبصورت لکھا ہے. انہوں نے بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ مولا یہ آپ کو کان میں رسول کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا میرے لیے انہوں نے 100 دروازے کھولے علم کے, ان 100 دروازوں سے مزید 100 دروازے کھولے, ان سے مزید 100 دروازے کھولے. تو یہ علم جو علی کے پاس ہے, یہ رسول کی محبت اور عشق کا دیا ہوا ہے, یہ توحید کا علم ہے, یہ اس اسپرچویلٹی اور اس تعویل کا علم ہے. مجھے اس سے یاد آ گیا, میں ویسے تو قرآن کا ہر لفظ کتنا بڑا ہے, میں بڑی تلاش میں رہتا تھا فقیروں کی اور صوفیاء کی. تو کسی ایک بہت بڑے صوفی بزرگ کے پاس میں گیا جن کا مجھے یقین تھا کہ ان کے پاس کیسے علوم ہیں. بڑی مشکل سے میں بڑے سالوں کی تگ سے پہنچا. تو انہوں نے کہا آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تو میں نے کوئی جو بات میرے ناقص علم میں, ناقص تو قرآن کے علم کو خدا نخواستہ نہیں کہہ سکتا, یعنی میرے اپنے علم کو میں ناقص کہہ رہا ہوں. تو میں نے ان کو کوئی آیت بتائی, انہوں نے کہا یہ آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا جی یہ صالحین علم والوں کی ہے, میں قرآن سے اس کا مطلب یہ ہے. انہوں نے کہا رک جائیں, آپ کو پتہ ہے اس سے پہلی آیت کیا ہے, اس سے بعد کی آیت کیا ہے؟ میں نے کہا جی یہ تو مجھے نہیں یاد. انہوں نے کہا آپ کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کی تعویل کیا ہے, یہ کس مقصد کے لیے نازل ہوئی تھی, اس کے پڑھنے کا کیا اثر ہے. یہ میں آپ قرآن کی ایک آپ کو لیئرز کی بات کر رہا ہوں.
یہ علوم کون لوگ جانتے تھے؟ یہ علوم محمد و آل محمد کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، کسی نے کلیم بھی نہیں کیا۔ یہ میری بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ کوئی کلیمنٹ ہے اور یہ کہنے کا کہ ہم قرآن کا علم جانتے ہیں، اور ان ہستیوں نے جو سکھایا وہ حیران کن ہے۔ آپ چاہے توحید کی بات کریں، چاہے رسالت کی کہ حضور اکرم کی ذات کیسے جلوہ افروز ہوئی اور ان کے پیغام محبت اور ان کی سیکریفائس کیا تھی، تو آپ کلام علی کو پڑھ لیں۔ جو دعائیں ہیں، دعائیں کمیل اپنے اندر کتنی شاندار طاقت اور زور رکھتی ہے، اور جو میں چاہتا تھا کہ آپ سے بات کی کہ میرا یہ ہدیہ تحفہ ہے، اور یہ بھی بے شمار چیزوں کو پڑھنے کے بعد ایک تو دعائیں علویہ ہیں جس میں بڑی خوبصورت دعائیں ہیں۔ حضرت علی کی جتنی خوبصورت اور اہم دعائیں ہیں وہ تمام کی تمام خدا سے ڈیمانڈ ہے۔ انہوں نے آخری وقت بھی کہا تو انہوں نے کہا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کس چیز میں کامیاب ہو گئے؟ کیا کوئی خلافت کی بیٹل تھی جس میں کامیاب ہو گئے؟ کیا امامت تو ان کو مل گئی، خلافت بھی مل گئی، یہ کس چیز میں کامیاب ہو گئے؟ اس پیورٹی کو قائم رکھنے میں جو حضور اکرم نے ان تک پہنچائی، اور اس پیغام کو آگے زندہ رکھنے میں، اور وہ پیغام دعاؤں کا تھا۔ جتنی کتابیں اور جتنی دعائیں حضرت علی، میں تو حیران ہوتا ہوں کہ جب وہ خلیفہ وقت تھے تب بھی ان کا ہر جو خطبہ ہے وہ علم سے متعلق ہے، ہر بات کا تعلق ضمن علم سے بن رہا ہے۔ وہ علم کیا ہے؟ خدا کی ذات کا علم۔ ایک دن ایک چھوٹا سا واقعہ، یہ بڑی اہم جنگ میں یا جنگ صفین تھی یا جنگ جمل تھی، اب دیکھیں کہ وہ کیونکہ انٹرنل وارز تھی، بڑی زیادہ کمپلیکیٹڈ تھی۔ حضرت علی سوار تھے اپنے گھوڑے پر، اور ایک شخص نے حیران کن طور پر آ کے پوچھ لیا کہ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کو میں کیسے پہچانوں؟ تو حضرت علی کے ارد گرد گھوڑوں پہ عمار یاسر تھے، اور بھی صحابی قریبی تھے۔ انہوں نے ان کو تھوڑا سا ڈانٹا اس شخص کو کہ تم دیکھ نہیں رہے جنگ کے میدان ہے، کارزار گرم ہے، تم یہ سوال پوچھو۔ حضرت علی رک گئے۔ حضرت علی نے کہا نہیں نہیں نہیں، اس کو تم بھیج نہیں سکتے۔ اپنے جو جنگجو تھے ان کو کہا میرے آگے کھڑے ہو، اس کو روکا۔ انہوں نے کہا میرے لیے یہ جواب دینا بڑا ضروری ہے، چاہے میں اس وقت جنگ کے میدان میں ہوں، اور اس کو بتایا کہ تم دو چیزیں اللہ کی خاصیتیں کون سی ہیں اور کون سی نہیں ہیں، میں صرف ایک کا ذکر کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کو جو یکتا مانگتے ہو نا، یکتا، یہ ایک نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی چیز ایک ہوگی تو اس کا دو بھی ہوگا۔ اللہ ایسا یکتا ہے جس کا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ تو ہی دوسری بات اس سے بھی خوبصورت ہے، یہ میں آدھی اس لیے چھوڑوں بات کہ بڑی آسانی سے مل جائے گی، ذرا سننے والے بھی تھوڑی سی ہوم ورک کریں گے اور انشاءاللہ اس کو تلاش کریں گے کہ وہ کیا باتیں انہوں نے کہی تھی خدا کے لیے، کہ کون سی دو باتیں ہیں اور کون سی دو نہیں ہیں۔ یہ آپ کے سننے والوں کے لیے ود ڈیو ریسپیکٹ ہوم ورک ہے، لیکن جو مجھے تحفہ آپ کو دینا ہے اپنے ادنا انداز میں، اس دعا کا میں بھی اس سے مستفید ہوں گا۔ بہت سی کتابیں دیکھی، بہت صوفیاء سے کبھی تذکرہ ہوگا، فقیروں سے کیا سیکھا، اور لیکن ایک مجھے ایسی خوبصورت دعا ملی، اور یہ بہت بڑی اسکالر ہیں طاہرہ قطب الدین، یہ ان کا ذکر بوہرا ٹریڈیشن سے ہے، لیکن یہ عربی لینگویج، عربی لٹریچر کی پروفیسر ہیں شکاگو یونیورسٹی۔ سننے والوں کے لیے شکاگو یونیورسٹی امریکہ میں یہ کہوں گا ہارورڈ یونیورسٹی سے اور ییل یونیورسٹی سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ان کا جو اسلامک اسٹڈیز اور پولیٹیکل سائنس کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ سب سے اہم ہے۔ وہاں پہ عربی زبان کا استاد ہونا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ ان کی یہ کتاب ہے القادی القدئی، A Treasury of Virtues, Sayings, Sermons and Teachings of Ali with 100 Proverbs attributed to الجاحظ۔ یہ اہل تشیع سورس نہیں ہے، یہ اہل سنت کی اور باقی ٹریڈیشن میں سے، اور انہوں نے ایک بہت سی چیزیں لی ہیں، اور یہ کتاب کے بھی وہ تذکرہ ہے جو عام نہج البلاغہ میں بھی آپ کو نہیں ملتا، لہٰذا یہ اس لیے یہ لوگ جانتے نہیں۔ اس میں انہوں نے تذکرہ کیا کہ ایک شخص حضرت علی علیہ السلام کے پاس گیا اور اس نے ان کو واسطہ دیا پروردگار کا، اور کہا کہ مجھے آپ وہ دعا بتائیں جو حضور اکرم نے آپ کو دعا بتائی ہو، جو جبرائیل لے کے آئے ہوں مجھے۔ انہوں نے یعنی کلیئر کہا کہ مجھے ایسی اسپیشلائزڈ دعا وہ ہو جو آپ پہ جبرائیل خاص طور پہ نبی پہ لائے، نبی نے آپ کو سیکرٹ کے طور پہ دی کہ جو یہ دعا مانگ لے گا اس کی کوئی بات رد نہیں ہوگی، اور میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں اللہ کا۔ اب علی نے اس کو جواب میں کہا، مولانا نے اس کو کہا کہ دیکھو، کیونکہ تم نے مجھے واسطہ اللہ کا دے دیا، اب آپ یہ بھی دیکھیں، یہ ان ہستیوں کے لیے سب سے اہم واسطہ کیا؟ ہم تو خدا کی قسمیں کھاتے صبح سے شروع ہوتے ہیں، شام پہ اختتام کرتے ہیں، اور ہم ان کا کوئی معاذ اللہ معنی نہیں سمجھتے۔ ان ہستیوں کے لیے ان کا سانس کھچ جائے اگر یہ اپنی محبت و عشق کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا تم نے اللہ کا نام لے لیا تو میں تمہیں وہ سیکرٹ دینے پہ تیار ہوں۔ وہ سیکرٹ کیا ہے؟ وہ سیکرٹ انہوں نے ان کو کہا
کہ تم نے پہلے پڑھنی ہے سورہ حدید کی پہلی 6 آیات، اور اس کے بعد پڑھنی ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 24 سوری آیت نمبر 22 23 اور 24، یعنی سورہ حدید کی پہلی 6 آیتیں اور سورہ حشر کی، یہ 2 سورے چھوڑ کے سورہ حشر ہے، 22ویں 23ویں اور 24ویں آیت، اور یہ آیات پڑھو گے، اور اس کے بعد کہا کہ اس کے بعد بھی ایک پارٹ بتایا جو میں نے پرانی اپنی کسی جگہ پہ کہنا مجھے شاید یاد نہیں رہا تھا، تو یہ اچھا آپ نے مجھے موقع فراہم کیا۔ اس کے بعد کہا کہ اس کے بعد آپ حیران ہوں گے، یہ جو آیات میں نے بتائیں گی یہ صرف اللہ کے نام ہے، اسماء الحسنہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان آیات میں سے ادھر سے 2 نام ڈھونڈ لو کہ قدوس بھی ہے، مومن بھی ہے، مہیمن بھی ہے، جبار بھی ہے، سب خوبصورت ترین نام ہے، ان میں سے نام یہ آیات پڑھو، اس کے بعد کو اللہ جو تو فلاں اور فلاں ہے، مجھے اپنے ان ناموں کا واسطہ میری اس چیز کو پورا کر۔ پھر حضرت علی نے ان کو وارن کیا، اس سے کہا دیکھو کوئی چھوٹی دنیا کی چیز مت مانگ لینا یہ دعا کر کے، کوئی ایسی چیز مانگو جو میں تمہیں سب سے بڑا سیکرٹ دے رہا ہوں، تو میں کوئی ریلیجس اسکالر نہیں ہوں، میں کوئی اسپریچل خطبہ بھی نہیں دے رہا، میں تو خود بڑا گناہگار ہوں اور سب کی دعاؤں کا بڑا سخت اشد مجھے واقعتاً آپ کی دعاؤں کی بڑی ضرورت ہے، پر میں آپ کو لفظ اور کوئی ذہن میں نہیں آ رہا، چیلنج کے طور پہ کہہ رہا ہوں، یہ آپ پڑھیں 10 آیات اور اس کے بعد مانگیں، اور کوئی بڑی چیز مانگیں۔ مجھے میرا یہ یقین کامل ہے، میں آپ کو اپنی محبت علی کے حوالے سے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی وہ بڑی دعا پوری ہوگی، یہ نہیں کہ 2 چھوٹی نہ کریں، یہ تو ڈیل ہے آپ کی۔ اور اس کے اگر میں میننگز بھی، مجھے میرے گھر سے جو لوگ سن رہے ہیں انہوں نے پیچھے سے یہ کہا ہے کہ آپ اس کے معنی بھی پڑھ دیں، ان آیات کے اگر مجھے ایزیلی مل جائیں، میں ان کے ٹرانسلیشن انگریزی میں اگر آپ کی اجازت ہے فات میں پڑھ دوں، جی اور یہ بڑے خوبصورت ان کا، میں اردو میں بھی ترجمہ پڑھا جا سکتا ہے لیکن انگریزی میں فی الحال میں پڑھ رہا ہوں، بڑا خوبصورت ہے انہی آیات جو میں نے بتائی ہیں۔ Everything in the heavens and the earth extols God. He is the mighty, the wise. The kingdom of the heavens and earth belongs to him. He gives life and he gives death, and he has power over all things. He is the first and the last, the manifest and the hidden, and he has knowledge of all things. He is the one who created the heavens and the earth in 6 days. Then he sat upon the throne. He knows what enters into the earth and what comes out of it, what descends from the sky and what rises up to it. He is with you wherever you may go, and God sees all that you do. He is the kingdom of the heavens and the earth, and all things return to him. He makes the night give way to day. He makes the day give way to night, and he knows all that is in your hearts. He knows the unseen and the visible. He is the merciful and the compassionate. He is God other than whom there is no God, the King, the Holy, Peace, the Preserver, the Guardian, the Almighty, the Subjugator, the Exalted. Glorified be He above the partners they ascribe unto Him. He is God, the Creator, the Originator, the one who gives shape. His are the most beautiful names, and He is the Almighty, the Wise. سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت گفتگو، اور یقیناً میرا دل نہیں کر رہا کہ اس کو ہم کلمنیٹ کرائیں۔ ایک آخری سوال آپ سے کروں گا، لیکن اس سوال سے پہلے میرا دل کر رہا ہے کہ ایسا ماحول بن گیا ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام وکرم اللہ وجہہ کے بارے میں ہماری جو صوفی ٹریڈیشن کے اندر حضرت علی حجویری نے کچھ ان کے بارے میں لکھا ہے کشف المحجوب میں، کیونکہ یہ زنجانی لائبریری کا پلیٹ فارم ہے، اور حضرت میرا حسین زنجانی پیر بھائی تھے حضرت علی حجویری کے، تو میرا دل ہے آپ کی ان باتوں کو سن کر کے ان بزرگوں کی نسبت سے مولا کی خدمت میں ہم اپنا بھی ایک چھوٹا سا گلدستہ جو ہے پیش کریں، اور پھر آپ سے ایک آخری سوال آپ سے ہم ایک فائنل ورڈ کے طور پہ کچھ گفتگو کریں گے اور پھر کلمنیٹ کریں گے۔ یہ کشف المحجوب میں ڈاکٹر صاحب ایثار کا ایک چیپٹر ہے جو حضرت داتا صاحب نے باندھا ہے، اور ایثار کے چیپٹر کے اندر وہ مختلف اگزامپلز دے رہے ہیں، لیکن جو ایک بہت اہم اگزامپل وہ لے کے آئے ہیں، میں ورڈ ٹو ورڈ پڑھ رہا ہوں، مولوی فیروز دین صاحب جنہوں نے پہلی ٹرانسلیشن اردو میں 1894 میں کشف المحجوب کی تھی، اس کا ورژن اس وقت میرے پاس ہے۔ تو داتا صاحب فرماتے ہیں، ہجرت کی رات جب امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سوئے
اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ہمراہ مکہ مکرمہ سے نکل کر غار ثور میں تشریف لے گئے۔ اس رات کفار مکہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل اور حضرت میکائیل علیہ السلام سے فرمایا، میں نے تم دونوں کو بھائی بنا دیا ہے، ایک کی زندگی کو دوسرے سے دراز کر دیا ہے، تم دونوں میں کون ایسا ہے جو اپنی زندگی اپنے بھائی پر قربان کر کے اپنی موت کو اختیار کرے؟ دونوں نے اپنی زندگی کو ترجیح دی۔ تو داسا فرما رہے ہیں کہ دو اینجلز کو اللہ نے بھائی بنایا ہے اسی رات جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے جا رہے ہیں۔ دونوں نے اپنی زندگی کو ترجیح دی۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل اور حضرت میکائیل سے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حضرت جبریل اور حضرت میکائیل سے فرمایا، تم اپنے اوپر علی کی شرافت اور بزرگی کو دیکھو، تم اپنے اوپر علی کی شرافت اور بزرگی کو دیکھو۔ میں نے ان کے اور اپنے رسول کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا تو علی نے اپنے قتل اور موت کو ترجیح دے دی اور پیغمبر کے بستر پر جا سویا اور اپنی جان پیغمبر پر فدا کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا اور اپنی زندگی رسول کے سپرد کر دی۔ اب تم دونوں زمین پر جا کر علی کو دشمنوں سے محفوظ رکھو۔ تو داسب فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں اینجلز کو بھیجا ہے اب حفاظت کے لیے، اور ساتھ اللہ رب العزت نے حضرت علی کی شرافت، بزرگی، سپیریورٹی اس کو بیان کیا ہے، اور داسب آگے اس کو کلمنیٹ کر رہے ہیں۔ تب حضرت میکائیل اور جبریل علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ ایک حضرت علی کے سرہانے بیٹھ گیا، دوسرے ان کی پائنتی، اور حضرت جبریل نے کہا، بخن بخن من مثلکا یا ابن ابی طالب ان اللہ یباہی بکا علی ملائکتہ۔ اے ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے، مبارک ہو، مبارک ہو، آپ جیسا کون ہے کہ اللہ تعالی اپنے فرشتوں کے سامنے آپ پر فخر کرتا ہے۔ اور داسا فرماتے ہیں، اور اس وقت حضرت علی المرتضیٰ میٹھی نیند کے مزے لے رہے تھے اور خطرے سے بالکل بے پرواہ تھے۔ اسی وقت آپ کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی، یہ سورہ بقرہ کی 297 نمبر آیت نازل ہوئی، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے اور رب کی مرضی خرید لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ یہ حضرت علی حجویری نے، جو کہ ہمارے عالم اسلام کی، امت مسلمہ کی، اور ٹیکنیکلی جورس اسٹوڈنٹس کے لیول پر حنفی تھے، انہوں نے اس کو ریکارڈ کیا ہے۔ قرآن کی اس آیت کی یہ تفسیر امام قرطبی، جو بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، ان کے سیکنڈ والیوم پیج نمبر 45 پر بھی انہوں نے بھی یہ درج کیا ہے۔ تو میرا دل کیا کہ برکت کے لیے صوفیاء کو بھی ہم سلوٹ کریں۔ اور آخری سوال میں اس پر آپ سے کروں گا سر، ایک تو آپ نے ہمیں فائنل میسج دینا ہے میرے لسنرز کو، ہمارے جتنے لوگ آج شامل تھے، اور اس سے پہلے صوفیاء کا جو کردار ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے نام کو، ان کے ذکر کو، ان کے پیغام کو پھیلانے میں آپ نے ضمناً بہت آلریڈی بھی گفتگو کی ہے، لیکن ایک فائنل ورڈ، ہم دنیا میں جہاں بھی جائیں اولیاء اللہ کی جو خوشبو ہے، ہم اجمیر جائیں، ہم دلی جائیں، ہم لاہور آئیں، پاک پتن، عراق، ایران، ہر جگہ یہ خوشبو لے کے گئے ہیں۔ ان کی کنٹریبیوشن کو جو ان کی حضرت علی کے ساتھ ہے اس کے اوپر کچھ عطا کریں، اور آخر میں ہمارے لیے کوئی میسج دیں کہ ہم حضرت علی کے ساتھ کیسے لنک ہو سکتے ہیں، کیسے حضرت علی کی سیرت کو اپنے لیے آج کے دور میں پریکٹیکلی اڈاپٹ اور اسیمولیٹ کر سکتے ہیں۔ سر بہت بہت میرے لیے آپ سے بات کرنا بڑا ریوارڈنگ ہے، اور میں ایک مختصر سا تعارف آپ کو کراؤں۔ ایک ہمارے آڈینس میں رانا صفی صاحبہ بھی ہیں، ان سے نیو دہلی میں ہیں، بہت زبردست ان کا کام ہے، اور صوفیاء ان کی درگاہوں پہ ہر جگہوں پہ بہت گئی ہیں۔ آپ کا رابطہ ضرور ہونا چاہیے، بیکاز ہمارے
ہاں بر صغیر کی پاک و ہند کی جو ٹریڈیشن ہے صوفیاء کی وہ ایک جڑی ہوئی ہے، تو ہمارے جو صوفیاء ٹریڈیشن سے لوگ جانتے ہیں ان کا آپس میں ربط ہونا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں صوفیاء، آ، مجھے لگتا ہے صوفیاء کو کوئی ایسی بات سمجھ آئی ہے عشق علی میں اور مداح محمد و آل محمد میں، جو باقی لوگوں کو اس طرح سے سمجھ نہیں آئی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جس طرح سے صوفیاء اپنے آپ کو ہر مسلک سے بلند کر کے، اور یہ ڈیمانڈ ہے، یہ نیڈ ہے، اپنے نفس سے دور کر کے، اپنے نفس سے بالاتر ہو کر اپنی روحانی جو کنیکشن اللہ کے ساتھ مل رہا ہے، کیونکہ اس میں یہ ڈفرنٹ جو اپنے آپ کو باکس کر دینا ہے، اپنے آپ کو کسی ایک جگہ پہ فریم کر دینا ہے، وہ امپورٹنٹ ہے، اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سب اپنی ٹریڈیشن، اپنے مسلک کو چھوڑ دیں، قطعاً اس سے مراد نہیں، مراد یہ ہے کہ آپ اپنی آئیڈینٹی اور اپنے بیسز کو سمجھتے ہوئے، اس پہ پراؤڈ ہوتے ہوئے اپنے آپ کو اتنا بالاتر کریں کہ آپ سب سے پہلے یہ کہیں کہ میں مسلمان ہوں۔ پہلے ہمیں یہ جو پیغام صوفیاء نے سکھایا یہ ہے کہ میری پرائمری آئیڈینٹی مسلمان ہوں، میری باقی سب آئیڈینٹیز ہیں، وہ مجھے ڈیفائن نہ کریں، میری سب آئیڈینٹی مجھے ڈیفائن نہ کریں۔ میری مین آئیڈینٹی میرا محمد و آل محمد سے نسبت اور اسلام کے اصل پیغام کو، جو ایگلیٹیرین پیغام ہے، جو جسٹس کا پیغام ہے، جو ایکویلٹی کا پیغام ہے، جو ہم لوگوں کو کہتے ہیں کتنی دفعہ یہ بات ہوتی ہے کہ یہ شاید نماز روزہ معاف ہو جائے، وہ تو کرنے والے کیا، وہ بار بار کہہ رہے میں غفور الرحیم ہوں، کسی کا دل توڑا ہوا، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوئی، کسی کا حق مارا ہوا، یہ اس کا سوال بڑا سخت ہوگا۔ تو یہ صوفیاء نے جو اپنی سیلف لیسنس ہمیں دکھائی ہے کہ صوفی، ہمیں وہ ایک فقیر، ہمارے جو بزرگ تھے میرے، وہ یہ سمجھاتے تھے، وہ کہتے فقیر کو فقیر کیوں کہتے ہیں؟ ایسا تو نہیں کہ وہ بالکل فائنینشلی غریب ہوتا ہے، وہ اپنی رضا کو بیچ چکا ہوتا ہے۔ یہ جو رضا کو بیچنا ہے، یہ آپ نے جو علی اجبری صاحب کی کب سنایا نا کہ رضا کو بیچا، کیوں بستر پہ سوئے اپنا سب کچھ بیچ کے، یہ رضا کو جو بیچ دینا ہے، یہ ہمیں علی نے ہی سکھایا ہے اور محمد و آل محمد نے ہی سکھایا ہے۔ لہٰذا صوفیاء کی کنٹریبیوشن بہت بڑی ہے۔ جس زمانے میں امپائر بلڈنگ ہو گئی، جس زمانے میں جو آپ کی آئیڈینٹی ٹرائبلزم اوپر چلا گیا، اس زمانے میں اولیاء کا کام ہے۔ بڑے لوگ، مجھے اب کبھی کبھی لگتا ہے کہ تمام مسلک سے جو تعلق رکھنے والے ہیں، ان کو صوفیاء سے بڑی سخت وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ صوفیاء ہمارے لوگوں کو توڑ کے شاید کہیں اور نہ لے جائیں۔ بھائی توڑ کے وہ کہاں لے کے جائیں گے؟ وہ مارس پہ لے جائیں گے؟ کہاں توڑ کے لے جائیں گے؟ بات یہ ہے کہ ان صوفیاء کو سلام کریں، جو پولیٹیکل کوئی کسی دور میں کسی نے صوفیاء کو استعمال کیا، ہم ان کی بات نہیں کر رہے، ہم بنیادی، ہم مولانا روم کی بات کر رہے ہیں، ہم علی اجویری کی بات کر رہے ہیں، ہم داچا گنج بخش کی بات کر رہے ہیں، ہم اجمیر کی بات کر رہے ہیں، ہم نظام الدین اولیاء کی بات کر رہے ہیں، ہم جو ہے لال شہباز قلندر کی بات کر رہے ہیں۔ یہ وہ بڑے اولیاء ہیں جنہوں نے اس محبت کو لوگوں تک پہنچایا۔ رومی تو ہر جگہ پہ آج موجود ہے، ہر جگہ، امریکہ میں ہم بتاتے ہیں کسی دکان پہ جائیں رومی موجود ہے۔ رومی کو انسپائر کرنے والا کون ہے؟ رومی تو کہہ رہے ہیں، میں نے کتاب کے آغاز اس سے کیا، رومی کہہ رہے ہیں میرا انسپریشن جو ہے وہ علی ہے۔ پیغام میں سر ایک سوری، آئی ایم ویری سوری، آئی ایم انٹرجیکٹنگ ہے۔ اگر رومی کا ذکر ہو تو ان کے اسٹوڈنٹ حکیم الامت علامہ اقبال کا بھی ذکر ہونا چاہیے نا۔ علامہ صاحب کی جو محبت ہے اہل بیت سے، بی بی سیدہ سے، جناب امیر المومنین سے، وہ علامہ کی اشعار مجھے ابھی آپ سے بات کرتے ہوئے یاد آئے۔ مکتبوں میں کہیں رانائی افکار بھی ہے، خانقاہوں میں کہیں لذت اسرار بھی ہے، بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکائے دین و وطن، کیا کوئی اس دور میں حیدر کرار بھی ہے۔ تو حضرت علی کی جو محبت علامہ صاحب نے ٹرانسمٹ کی ہے، اس خوشبو کو بھی سر ذرا، اور جو آپ ماشاءاللہ بی بی سیدہ کے حوالے سے بھی ان کا کلام پڑھا کرتے ہیں۔ یہ تو آپ نے بچا لیا بڑی ایک غلطی سے، اور اقبال کا واقعی ذکر نہ ہوتا تو بات مکمل نہ ہوتی۔ یعنی مسلم اول و شاہ مردہ علی، عشق سرمایہ ایماں علی، اور جو انہوں نے بی بی فاطمہ زہرا کے بارے میں بھی جو کہا ہے، وہ کوئی اور کیا شخص کہے گا۔ تو اقبال کی تو جتنی میں نے وہ بہت سی ان کی جو مجھے خوبصورت لگیں، خوبصورت تو ان کی ہر چیز ہے، لیکن علی کی شان میں اور علی کی مداح میں جو انہوں نے بیان کر دیا اقبال نے،
وہ किसी बड़े सूफी के कलाम से कम नहीं, बल्कि बड़े सगीर पाक व हिंद में जो ये सारी ट्रेडिशन मोहम्मद व आले मोहम्मद से मोहब्बत की है, इसका जो चेन जोड़ा अजमेर से भी और लाल शहबाज कलंदर से भी और दाता हजवेरी से भी, ये सब इकबाल का कमाल है। ये इकबाल का बहुत बड़ा एहसान है और ये बड़ी ट्रेजेडी है कि इकबाल का पैगाम ग्लोबली उस तरह दुनिया में नहीं दिया गया जो जाना चाहिए। बहुत सी ट्रांसलेशंस मेरे पास इस वक्त पड़ी हैं। लाहौर में भी बहुत बड़ा इदारा है जो इस पे काम कर रहा है। अहमद जावेद साहब के मैं अभी मनकबत सुन रहा था पिछले दिनों एक मौला अली की शान पे, और मैंने उससे खूबसूरत मनकबत कभी दुनिया में नहीं सुनी। और मैं पूरी दुनिया फिरा हूँ और मैंने अली के मदाह हर जगह सुनी है, लेकिन वो अहमद जावेद साहब ने पिछले दिनों वो व्हाट्सएप पे ही मैंने सुना और मैं पहले ही उनसे बड़ी मोहब्बत करता था। अब बल्कि मैं जब आऊंगा तो मैं आपको दरखास्त करूंगा, हम कोशिश करेंगे कि अहमद जावेद साहब को और मैं और आप हम इकट्ठे मिलें। मेरे लिए बड़ा ऑनर होगा अगर उनसे बात हो। आप शायद जानते भी हो। बिल्कुल सर, हम इंशाल्लाह उनसे रिक्वेस्ट करके हाजिर होंगे उनके पास। इकबाल का आपने बड़ा ही मुझे खूबसूरत बात याद दिलाई। और जितने भी शोरा हैं, गालिब को देख लें, गालिब को हम लोग सूफिया की ट्रेडिशन में नहीं लाते। वो गालिब ने क्या कहा, गालिब नदीम दोस्त से आती है बोले हक हूँ बंदगी बूत और आब में। ये वही बात उन्होंने कह दी जो शाफी ने कही थी, तो शाफी पे लोगों ने कुफर का फतवा लगाया। ये जो आशिक अली हैं, ये क्या चीज है जो उनको मोबिलाइज करती है? मेरा पैगाम आखिरी जो आपने कहा था वो यही है कि ये वो बातें हैं जिन पे मुसलसल सोचा जाना जरूरी है। हमारी अपनी सोचें हमें रोक देती हैं। हम फौरन ये सोचते हैं कि मैं फलां शख्स की बात सुन रहा हूँ, मैं कहीं इसकी तारीफ कर दूं, ये कहीं सूफी तो नहीं है, ये कहीं शिया तो नहीं है। शिया कहेगा ये मैं फलां की तारीफ कर रहा हूँ मौला की शान में, ये कहीं सुन्नी तो नहीं है। लोग मुझसे पूछते हैं, मुझसे ये सवाल किया गया। एक जगह मैंने इकबाल को पढ़ी एक अहम यहाँ बड़ी मजलिस में, तो मेरे पास 2-3 लोग आए, उन्होंने कहा आप जानते हैं क्या इकबाल शिया हो गए थे? मैंने कहा बात सुने, इकबाल ने जो कह दिया है आप उसके ऊपर तवज्जो करें। आपको इससे क्या ताल्लुक है कि इकबाल ने मसलब क्या रखा था या क्या नहीं रखा था? हमने अपने आप को फोर्स कर लिया। मेरा पैगाम यही है, अपने आप को उस फोर्स डिमार्केशन से निकालें, उस पे प्राउड रहें। ये नहीं कि अपनी मस्जिद में, अपने इमाम बारगाह में किसी जगह पे जाना छोड़ दें, वो ज्यादा जाए मेरी तरफ से, लेकिन अपने आप को उस फ्रेम के अंदर ऐसा फ्रेम ना कर दें कि जो आपको, जो इस्लाम की असल शनाख्त है, जो लोगों को जोड़ना है, जो रसूल की इतरत के साथ मोहब्बत है। खुदा ने कह दिया रसूल उनसे कह दो मुझे अजर रिसालत कुछ भी नहीं चाहिए, आपको जो सब कुछ मिला उसकी अजर रिसालत वो कहने मेरी आल से मोहब्बत करो। इस मोहब्बत को लोगों को जोड़ने वाला बनाएं, तोड़ने वाला ना बनाएं। डॉक्टर साहब, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। आपने हमारी दरख्वास्त को इस काबिल समझा कि वक्त दिया हमें। आई टोटली अंडरस्टैंड दैट यू आर अ वेरी बिजी पर्सन, और ऑन अ मंडे आई नो कि आज थोड़ी सी आपको फरागत थी, आपने वक्त भी दिया, लेकिन फिर भी मेरे पास अल्फाज नहीं है। हमारी ऑडियंस ने बहुत इन्जॉय किया, हमें बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं बहुत, और मेरा ख्याल है कि अगर आप मुनासिब समझें तो हम आपको बार बार तंग किया करें। अगर आपके पास वक्त हो तो वी विल बी एब्सोल्युटली हम्बल्ड एंड ऑनर्ड। और ऐसी खूबसूरत गुफ्तगू है कि बिल्कुल रोकने का दिल नहीं कर रहा, मगर इन दी इंटरेस्ट ऑफ टाइम मैं आखिर में, मुझे फिर पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब के अशार मुझे बड़े पसंद हैं और मैं चाह रहा हूँ कि इन्हीं पर आज की हम कॉन्वर्जेशन को कल्मिनेट करें। बहुत खूबसूरत शायरी किया करते थे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। बड़े आशिक अहले बैत, आशिक मौला अली थे। तो उनके कुछ अशार हैं जो मुझे याद आते हैं। फरमाते हैं, मंजर फ़ज़ाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखता हूँ नज़ारा अली का है। हस्ती की आबोताब हुसैन आसमां जनाब, लखते जिगर नबी का तो प्यारा अली का है। ए अर्ज़ पाक तुझको मुबारक के तेरे पास, ए अर्ज़ पाक तुझको मुबारक के तेरे पास, परचम नबी का चांद सितारा अली का है। और आसार पढ़ के मेहदी दौरा के यूं लगा, आसार पढ़ के मेहदी दौरा के यूं लगा, जैसे ज़हूर वो भी दोबारा अली का है, जैसे ज़हूर वो भी दोबारा अली का है। और बहुत ही अहम शेर, अहले हवस की लुकमाए तर पर रही नजर, नाने जवी पे बस गुजारा अली का है, नाने जवी पे बस गुजारा अली का है। और असहाबिकल नजूम का इरशाद भी बजा
کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کمپینین سٹارز ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. اصحابک النجوم کا ارشاد بھی بجا، سب سے مگر بلند ستارہ علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. سر وی آر ایبسلیوٹلی آنرڈ، humbled for your time. May God bless you. اور ہم anxiously we are waiting for the other book that you are going to write on بی بی سیدہ سلام اللہ تعالی علیہ. May Allah bless you in your future endeavors and ventures. اور انشاءاللہ ہم آپ کو بار بار سر تنگ کرتے رہیں گے. Thanks a lot. Thanks a lot. السلام علیکم.